السلام علیکم، صبح سویرے پاکستان میں خوش آمدید۔ میں ہوں اویس منگل والا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں آج کی صبح دیکھنا نصیب فرمائی۔ اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو پسند کریں، لوگ آپ کی تعریف کریں اور آپ کی زندگی اچھی ہو، تو یہ 5 کام اپنی زندگی سے نکال دیجئے۔ یہ ایسی 5 چیزیں ہیں جو کہ اگر آپ نہیں کریں گے اپنی زندگی میں، ان چیزوں کو کرنا چھوڑ دیں گے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کا رزلٹ کیا آتا ہے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی زندگی بھی بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے اور لوگ بھی آپ کے بارے میں پازیٹیو باتیں، اچھی باتیں، مثبت باتیں کرنا شروع ہو جائیں گے۔ لوگوں کے ذہنوں میں آپ کا جو امپریشن ہے، جو امیج ہے، جو پرسیپشن جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بہتر ہو جائے گا۔ یہ 5 چیزیں کون سی ہیں جو آپ نے اپنی زندگی سے نکال دینی ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 5 سی ہیں، وہ جو انگریزی کا الفابیٹ ہوتا ہے نا، CABC، تو یہ 5 سی ہیں جو آپ اپنی زندگی سے نکال دیجئے اور پھر دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں کیا کیا معجزے رونما ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، کرٹیسائز کرنا چھوڑ دیجئے، یعنی کہ تنقید کرنا چھوڑ دیجئے۔ یہ جو ہم تنقید کرتے ہیں نا ہر چیز پر کہ یہ اچھا نہیں ہے، وہ اچھا نہیں ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ چیز بری ہے، یہ چیز خراب ہے، یہ تنقید کرنا چھوڑ دیجئے۔ اگر آپ کو کوئی بری لگ رہی ہے چیز تو بھی اس کا اظہار مت کیجئے، اس کو دل میں برا جانیے اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کیجئے۔ تو جو تنقید والا معاملہ ہے، اب میں اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں بہت سارے جن کا بنیادی طور پر کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی جگہ پر پہنچتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ بھی اچھا نہیں ہے، یہ شخص برا ہے، یہ ماحول خراب ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ یہ تنقید کرنا، کرٹیسائز کرنا اپنی زندگی سے نکال دیجئے۔ دوسری چیز، کمپلین کرنا چھوڑ دیجئے، یعنی کہ شکوے، شکایتیں کرنا چھوڑ دیجئے۔ ہائے میرے ساتھ یہ ہو گیا، ارے میرے ساتھ تو وہ ہو گیا، اگر میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا تو پھر میں یوں کر لیتا، میرے ساتھ تو یہ پرابلم ہو گئی، فلانا ایشو ہے، ڈھمکانا ایشو ہے۔ یہ کمپلین کرنا، یہ شکایت کرنا، یہ چھوڑ دیجئے۔ جو شکایت کرتے رہتے ہیں لوگ ہر وقت، یا جو تنقید کرتے رہتے ہیں لوگ ہر وقت، ان سے لوگ کھنچتے ہیں، لوگ دور چلے جاتے ہیں۔ تو یہ دوسری چیز ہو گئی کہ کمپلین کرنا چھوڑ دیجئے۔ تیسری چیز، کرائے، رونا چھوڑ دیجئے، کیونکہ رونے والے کے ساتھ کوئی نہیں روتا ہے۔ یہ بات ہم ہمیشہ سنتے آئے ہیں کہ ہنسنے والوں کے ساتھ تو دنیا ہنسے گی، لیکن رونے والوں کے ساتھ کوئی بیٹھ کر نہیں روتا۔ تو رونا چھوڑ دیجئے، اپنی مجبوریوں کا، اپنی پریشانیوں کا رونا چھوڑ دیجئے۔ یہ تیسری چیز ہو گئی۔ آپ نے کرٹیسائز کرنا چھوڑا، آپ نے کمپلین کرنا چھوڑا، آپ نے کرائے کرنا چھوڑا۔ چوتھی چیز کی طرف آتے ہیں، قرض کرنا چھوڑ دیجئے۔ جو ہم بد دعائیں دیتے ہیں نا کہ ارے اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، اس کے ساتھ ویسا ہو جائے، ارے اس کا کھانا خراب ہو جائے، اس کا بیڑا غرق ہو جائے، اس کو نوکری نہ ملے، اس کے ساتھ یہ نہ ہو، اس کے ساتھ برا ہو جائے۔ جب بھی آپ قرض کرنا شروع کرتے ہیں، بد دعائیں دینا شروع کرتے ہیں، لوٹ کر آپ کی طرف آتی ہیں۔ بد دعائیں دینا بند کر دیجئے۔ یہ ہے چوتھا سی جس کو آپ نے اپنی زندگی سے نکال دینا ہے۔ اور سب سے آخر میں 5واں سی، کمپیئر کرنا چھوڑ دیجئے دوسروں سے اپنے آپ کو۔ ارے اس کے پاس تو یہ دولت ہے، میرے پاس یہ دولت نہیں ہے، اس کے پاس یہ گاڑی ہے، میرے پاس وہ گاڑی نہیں ہے، اس کے پاس اتنا بڑا گھر ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، اس کے پاس یہ مرتبہ ہے، یہ دولت ہے، یہ مقام ہے، میرے پاس یہ مقام نہیں ہے۔ یہ چیز چھوڑ دیجئے۔ کمپیریزن آپ کی زندگی میں سیٹسفیکشن کو ختم کر دیتا ہے اور آپ بالکل ہی ہر وقت ایک پریشانی کی کیفیت میں رہتے ہیں کہ ہائے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اور باقی سارے لوگوں کے پاس سب کچھ ہے۔ یہ 5 چیزیں اگر آپ نے اپنی زندگی سے ختم کر دیں، پھر آپ دیکھیے آپ کی زندگی کتنی بہتر ہوگی، پھر آپ دیکھیے کہ لوگ آپ کے بارے میں کتنی بہتر باتیں کریں گے۔ آج کے پروگرام کا آغاز اسی چیز سے۔ اب چلتے ہیں 60 سیکنڈ نیوز کی طرف۔ IMF نے حکومت سے ریئل اسٹیٹ اور زرعی شعبے پر ٹیکس عائد کرنے کا پلان مانگ لیا۔ ہم مدت پوری ہونے سے پہلے جائیں گے اور نگران حکومت آئے گی، وزیر اعظم شہباز شریف کا اعلان۔ الیکشن پرانی مردم شماری پر ہی ہوں گے، وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ۔ اسمبلیاں اگست کے دوسرے ہفتے میں ختم کی جائیں، آصف زرداری کی شہباز شریف سے ملاقات میں تجویز۔ گال ٹیسٹ کا پہلا روز، سری لنکا نے 6 وکٹوں پر 242 رنز بنا لیے، شاہین آفریدی کی ٹیسٹ میچوں میں 100 وکٹیں مکمل۔ مسلسل 4 ومبلڈن جیتنے والے جوکووچ کو الکریز سے شکست، نئی تاریخ رقم ہو گئی۔ جنوبی کوریا میں سیلاب کے باعث پانی سے بھری سرنگ سے 9 افراد کی لاشیں برآمد۔ امریکہ میں گرمی نے پرانے ریکارڈ توڑ دیے، اگلے ہفتے خطرناک نئی لہر کی وارننگ جاری۔
भारतीय कोशिशें नाकाम, कनाडा में खालिस्तान रेफरेंडम के दूसरे मरहले के लिए वोटिंग का आगाज़। और चीन में केजी के बच्चों को जहर देने वाली टीचर को सजाए मौत दे दी गई। जी, ये थी 60 सेकंड न्यूज़। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं ट्रेंडिंग स्टोरीज दुनिया भर में क्या हो रहा है। और सबसे पहले बात करते हैं एक सानहे की, जो कि ईद उल अज़हा के दिन हुआ और स्वीडन में कुरान पाक की जिस तरीके से बेहुरमती की गई, और जब से स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती करने का, उसे नज़र आतिश करने का ये वाक़या पेश आया है, पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं उनके दिल ज़ाहिर है गम और गुस्से से भर गए हैं। हर जगह पर मुजाहरे हो रही हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं इसके हवाले से कि भाई ये नहीं होना चाहिए फ्रीडम ऑफ स्पीच में, और किसी भी मज़हब के जो शायर हैं उनको उनकी बेहुरमती करने में बहुत फ़र्क है, और ये दोनों चीज़ों में फ़र्क वेस्ट को समझना चाहिए। अब एक शामी नज़ाद स्वीडिश मुसलमान है अहमद सर, उन्होंने ऐलान किया कि वो चूँकि स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती की गई थी, तो वो भी जवाबी कार्रवाई के तौर पर इस्राएली सिफारत खाने के सामने बाइबल और तौरात को जलाएगा। अब इस मुसलमान ने कहा कि भाई मैं ये काम करूँगा क्योंकि आपने कुरान को जलाया है, तो अब मुझे भी ये हक हासिल है कि मैं बाइबल को जलाऊँ, मैं तौरात को जलाऊँ, और उसे अदालत ने इस इक़दाम की इजाज़त दे दी। लेकिन जब ये शख्स वहाँ पर पहुँचा, इसने बाइबल को हाथ में उठाया, तौरात को हाथ में उठाया, और जलाने के लिए वो जो कहते हैं ना कि बस यूँ जलाने का उसने एक इशारा किया ही था कि बस अब मैं जलाने वाला हूँ, ऐन मौके पर अहमद ने बाइबल और तौरात को जलाने का फ़ैसला मनसूख किया। मनसूख क्या बेसिकली उसका प्लान था, और उसने लाइटर को ज़मीन पर फेंक दिया और कहा कि मैं कभी भी किसी भी मजहबी किताब को जलाने का नहीं सोच सकता, और मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं इन किताबों को जलाऊं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि आज़ादी इजहार राय और किसी भी गिरोह की दिलाजारी करने में बड़ा फ़र्क होता है, और ये फ़र्क सबको समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ इस बात का इजहार करना चाहता था कि हमें एक दूसरे के मज़ाहिब का एहतराम करना चाहिए। अब ये एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया है इस शख्स ने, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ज़ाहिर है जिनके दिलो दिमाग में उस वक्त एक परेशानी की कैफियत होगी, एक गुस्से की कैफियत होगी, एक अदम इत्मीनान की कैफियत होगी कि अब ये शख्स हमारी मजहबी किताबों को जलाना चाह रहा है। और बहुत सारे लोग ये सोचने पर मजबूर हुए होंगे कि शायद ये जो कुरान की बेहुरमती करने का वाक़या हुआ है ये गलत हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है जो लोग सपोर्ट करते थे उनमें उनके भी जहनों में ये बात आई होगी कि अब चूँकि बात हम पर आ रही है तो ये चीज़ गलत है। लेकिन इस मुसलमान शख्स ने यह साबित किया कि एक सही मुसलमान का बर्ताव कैसा होता है, एक सही मुसलमान का अमल कैसा होना चाहिए। उसने एक छोटी सी मिसाल कायम करके एक बहुत बड़ा मैसेज दिया, और इस मैसेज को दुनिया ने देखा भी और दुनिया के बहुत सारे लोगों ने सराहा भी कि वाकई ये होता है मुसलमान जो सबका एहतराम करता है, तमाम मज़ाहिब से मोहब्बत करता है, और कभी भी किसी के भी मज़हबी जो शायर हैं या मज़हबी जो चीज़ें हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाता। बहुत ही बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, पॉजिटिव काम, ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा जी, तो एक तो ये खबर हो गई। अब ज़रा मुल्क की तरफ आते हैं। मुल्क में जो काम हुआ है वो आपने सराहा बहुत सारे लोगों ने कि भाई पेट्रोल की कीमत जो है वो 9 रुपये कम हो गई और 253 पर आ गया है तकरीबन पेट्रोल, और लोग इस हवाले से कुछ लोग खुश हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके ऊपर खुशी का इजहार किया जा सके, क्योंकि एक तरफ हुकूमत ने 9 रुपये पेट्रोल में कम किया और दूसरी तरफ हुकूमत ने बिजली की कीमतें बढ़ा दी हैं, बिजली के पीक आवर्स बढ़ा दिए हैं, और पीक आवर्स का इतलाक़ जो है वो 1 जुलाई से कर दिया। यानी जो बिजली आपने खर्च कर दी है, जो इस्तेमाल कर ली है, उसके भी पैसे आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो ये इस कदर मज़ाक़ा खेज़ हरकत है हुकूमत की, और जब जिस हुकूमत ने ये हरकत की है उसको मज़ाक़ा खेज़ ही कहा जाएगा कि आप उन चीज़ों को जो कि कंज्यूम कर चुकी है आवाम, उनकी भी कीमतों को बढ़ा दें और उनसे ज़्यादा पैसे लें। अच्छा, अब मुल्क में जो पेट्रोल और डीजल की असल कीमत है वो कितनी है ये मैं आपको बताता हूँ। बहुत एक दस्तावेज़ात सामने आई हैं, उसमें जो नंबर्स, जो फिगर्स सामने आए हैं वो ये है कि मुल्क में पेट्रोल की असल कीमत है 161 रुपये फ़ी लीटर, जबकि डीज़ल की असल कीमत है 166 रुपये फ़ी लीटर। और ये दस्तावेज़ात के मुताबिक पेट्रोल पर 91 रुपये 36 पैसे टैक्स लिया जा रहा है, और डीज़ल पर 87 रुपये 49 पैसे फ़ी लीटर ये टैक्सेस आयद है। तकरीबन यूँ कहिए कि 100 रुपये का टैक्स दे रहे हैं हम पेट्रोल और डीज़ल पर। रिफ़ाइन शुदा
पेट्रोल पर 71 रुपये 83 पैसे, जबकि रिफाइन शुदा डीजल पर 67 रुपये 96 पैसे के टैक्सेस आयद हैं। तो अब पेट्रोल की जो एक्स रिफाइनरी कीमत है वो 181 रुपये 70 पैसे और डीजल की एक्स रिफाइनरी कीमत 190 रुपये 21 पैसे बनती है। रिफाइन होने से पहले पेट्रोल और डीजल पर 19 रुपये और 53 पैसे के टैक्सेस लागू हैं। और ये हम सब जानते हैं कि हुकूमत ने कितना एक बड़ा ऐलान किया है कि जी वाह हमने 9 रुपये पेट्रोल की कीमत कम कर दी है और आवाम खुशियाँ मनाएं और आवाम जश्न मनाएं। ये देखें हमने क्या ज़बरदस्त काम कर दिया है जी, बेहतरीन, ज़बरदस्त, थैंक यू हुकूमत, वेरी गुड, आई लव यू। अब जो असल काम है जो कि पाकिस्तानी कर रहे हैं उसकी तरफ आपकी निशानदेही करता हूँ। एक तरफ वो हुकूमत होती है जो काम कर रही होती है और एक तरफ आवाम होती है जो काम कर रही होती है। तो पाकिस्तान के 2 ऐसे लोग हैं कि जिन्हें बड़े एजाज़ात से नवाजा गया है। एक है जी डॉक्टर अमजद साकिब साहब जो कि अखुवत के बानी हैं और उन्हें अवार्ड दिया गया है ग्लोबल मैन ऑफ द डेकेड, यानी इस दिहाई का सबसे अजीम शख्स का खिताब उनको यूँ कहिए कि दिया गया है। और ये लंदन में ये अवार्ड्स हुए थे, लंदन में ये अवार्ड की तकरीब हुई और ये थे जी ग्लोबल वुमेन अवार्ड्स 2023। और इसमें उन्होंने ये जो गुर्बत के ख़ात्मे के लिए इक़दाम किए हैं, सोशल डेवलपमेंट के लिए इक़दाम किए हैं, अखुवत को बनाकर 2001 में जब अखुवत को बनाया गया था और किस तरीके से उन्होंने गरीब लोगों को सूद के बग़ैर कर्ज़ देने का सिलसिला शुरू किया था, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां तब्दील हुई हैं। और उन तब्दीलियों को रिकग्नाइज़ करते हुए, उनको मानते हुए, उनको सराहते हुए ये अवार्ड दिया गया है। और इस अवार्ड को अमजद साकिब साहब ने डेडिकेट किया है पाकिस्तान के तमाम लोगों को और उनके वॉलंटियर्स को। अच्छा, अब एक तो ये हो गया जी डॉक्टर अमजद साकिब साहब। दूसरी है जी पाकिस्तानी सोशल एक्टिविस्ट हुमा फ़ख्र साहिबा, उन्हें भी अवार्ड से नवाजा गया और ये अवार्ड था जी ग्लोबल वुमेन इंस्पिरेशन अवार्ड, यानी दुनिया में वो ख़वातीन जिनसे इंस्पिरेशन ली जा सकती है, जिनको देख कर सीखा जा सकता है, जिनको ज़िंदगी को स्टडी किया जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वो क्या काम कर रही हैं और कैसे कर रही हैं। ये बुनियादी तौर पर फाउंडर हैं और CEO हैं सुल्ताना राइस एंड मैप कैपिटल ऑर्गेनाइजेशंस की। और बुनियादी तौर पर इन्होंने जो काम किया है, वैसे तो बिज़नेस से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर बड़ा काम किया है, लड़कियों के अंदर बिज़नेस को बढ़ाने के लिए बड़ा काम किया है। बहुत सारे यतीम खाने ऐसे हैं कि जिसके अंदर उन्होंने बच्चियों को सिखाया है कि किस तरीके से वो बिज़नेस की तरफ आएँ। और इस हवाले से जो इनके काविशें हैं उनको सराहते हुए उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। तो बड़ी ज़बरदस्त बात है जी, पाकिस्तान की ये 2 शख्सियात, एक मर्द एक औरत, उन्हें दुनिया भर में सराहा जा रहा है। और ज़ाहिर है जो पाकिस्तानी हैं, हम और भी पाकिस्तानी आपके सामने इस तरीके से लेकर आते रहते हैं, हमारे प्रोग्राम में वो आते रहते हैं, हम आपकी मुलाकात कराते रहते हैं। बुनियादी मकसद क्या होता है कि हम उनसे इंस्पिरेशन लें। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जी, ईरान की बात करते हैं। ईरान, अब हम सब जानते हैं कि एक तवील अरसे से ईरान मगरबी ममालिक की पाबंदियों का शिकार है और उसके बावजूद वहाँ की जो हुकूमत है उसने शहरियों को बेहतरीन सहूलियात मुहैया की हुई हैं। और हाल ही में आलमी बैंक की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि मगरबी एशिया में ईरान पीने के पानी की फराहमी में पहले नंबर पर आया है। जी, ये रिपोर्ट जो है शहरी इलाकों में बताती है कि जी 99.83% लोगों तक पीने का साफ़ पानी पहुंचाया जाता है ईरान में, जबकि देही इलाकों में 82% शहरियों के पास पीने के पानी तक की रसाई मौजूद है। अब ज़रा कंपैरिजन कर लें इसका दुनिया से। दुनिया को देखा जाए तो ये शरह 85.7% और 59.6% है। मगरबी एशिया के जो ममालिक हैं उनमें यह शरह बिलतरतीब 83.2% और 69.5% है। और ईरान की बुनियादी तौर पर जो कामयाबी है उसकी वजह यह है कि वहाँ पर पानी की जो सनत है उसमें कई बुनियादी तब्दीलियाँ की गई है। अब आप ईरान को ज़रा मवाजना कर लीजिए कराची से, और हम रोते रहते हैं कि कराची में पानी नहीं है, कराची में टैंकर माफिया है, कराची में हाइड्रेंट माफिया है, कराची में लोगों को पीने का साफ़ पानी तो क्या, जो बुनियादी चीज़ें होती हैं पीने के अलावा पानी के काम करने की, वो भी पानी मुयस्सर नहीं है और किस किस तरीके से उन्हें तगोदौग करनी पड़ती है। पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा शहर है, पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा आमदनी देने वाला शहर है, पूरे सूबे को ये शहर चला रहा होता है, पूरे मुल्क को चलाने में इस शहर का एक कितना बड़ा किरदार है, लेकिन इस शहर के लोगों को पानी नहीं मुयस्सर। और ईरान को हम देख लें कि सारी दुनिया की पाबंदियों के बावजूद ईरान किस तरीके से अपने शहरियों को पानी फराहम कर रहा है। अब
जापान की तरफ लेकर चलता हूँ। जापान में भी एक बड़ा अनोखा काम हुआ है, और वैसे तो जापानी जो है वो बड़े मशहूर हैं कि वो कुछ अनोखे काम करते रहते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स में हम देख लें, टेक्नोलॉजी में देख लें, जापान कितना आगे है इस वक्त, जबकि कार्बन का जो अखराज है उससे पूरी दुनिया परेशान है। जापान की एक एयरलाइन है, उसने एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया है। कार्बन के अखराज में कमी के लिए उसने यूँ कहिए कि अपने हिस्से का चिराग जलाया है, और बुनियादी तौर पर होता क्या है कि जो जहाज़ होता है उस पर जितना ज़्यादा सामान होगा उतना ही उसका ईंधन खर्च होगा, तो ज़ाहिर है जब फ्यूल खर्च होगा तो उसके नतीजे में कार्बन फ़ज़ा में फैलेगी। अब जापानी एयरलाइन ने ऐलान किया है कि अब मुसाफिरों को बहुत ज़्यादा कपड़े सामान में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं एक शहर से दूसरे शहर, एक जगह से दूसरी जगह, तो आपको अपने कपड़े ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप दूसरी जगह पहुंचेंगे, वहां आपको कपड़े मिल जाएंगे। कहाँ कपड़े हम आपको देंगे, एयरलाइन वाले कहते हैं कि जी कपड़े हम आपको देंगे। तो जब आप कपड़े नहीं लेकर जाएंगे तो एयरलाइन पर जो कपड़ों का वज़न है वो नहीं होगा, कपड़े नहीं लादे जाएंगे, तो इसकी वजह से जो फ्यूल है वो कम खर्च होगा। जब फ्यूल कम खर्च होगा तो कार्बन का अखराज कम होगा। अच्छा, अब एयरलाइन के मुताबिक जो स्टेटिस्टिक्स उन्होंने दिए हैं वो ये है कि अगर टोक्यो से न्यूयॉर्क तक की परवाज़ है, उसमें 10 किलोग्राम वज़न कम किया गया तो कार्बन का अखराज 7.5 किलोग्राम तक कम किया जा सकता है। इतना ज़्यादा फ़र्क आएगा। अब ये जो प्रोग्राम है ये आज़माइशी बुनियादों पर 5 जुलाई से शुरू हुआ है और अगस्त तक ये प्रोग्राम जारी रहेगा। देखते हैं कि इससे कितना फ़ायदा होता है, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग कोशिश है, एक इनोवेटिव सोल्यूशन है। जब हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स की, बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे सामने, हम सोचते हैं कि कैसे इन मसलों का हल तलाश किया जाए। तो हल तलाश करना एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। प्रॉब्लम सॉल्विंग ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में सिखाया जाता है कि इनोवेटिव तरीके से, क्रिटिकल थिंकिंग करके किस तरीके से मुख्तलिफ मसाइल के बहुत सारे हल निकाले जा सके और फिर उनमें से जो बेहतर हल है उसको चुना जा सके। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग हल लेकर आए हैं। अब एक और चीज़ आपको बताता हूँ मैं, फ्रांस में एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम हुआ है जी। पाकिस्तान में तो हम सब जानते हैं कि पुराने जूते हों या पुराने कपड़े हों हमारे, तो हम उनको कूड़े में नहीं फेंकते, हम उनको सी लेते हैं, जूते की मुरम्मत करवा लेते हैं। कपड़ों पर जो है वो या तो उनको सी लिया जाता है जहाँ से फटे हुए हों, या फिर पेबंद लगा लिए जाते हैं। लेकिन फ्रांस में क्या होता है कि हर साल 7 लाख टन कपड़ा कूड़े में फेंक दिया जाता है, और इस मसले ज़ाहिर अब ये भी एक वेस्ट है एक तरह का। अब इस वेस्ट से कैसे निपटा जाए, तो हुकूमत ने, फ्रांस की हुकूमत ने एक बोनस स्कीम शुरू की। अब उस बोनस स्कीम का मकसद ये है कि कपड़ों और जूतों को फेंकने के बजाय लोग मुरम्मत करके, सही करके इस्तेमाल करें और लोगों की हौसला अफजाई की जाए। इस हवाले से इस साल अक्टूबर में ये बोनस डिस्काउंट की सूरत में मैसर होगा, और इस डिस्काउंट में लोगों को 6 यूरो से 25 यूरो के दरमियान अमाउंट दिया जाएगा। तरीका ये होगा कि जूतों और कपड़ों के कारखानों में नई एड़ी लगाने के लिए 7 यूरो और कपड़ों में नई अस्तर लगाने पर 10 से 25 यूरो की छूट दी जाएगी। तो अगर आपका पुराना जूता है, उसकी एड़ी ख़राब हो गई है, आप गए, आपने उसको मुरम्मत करवाया, उसने सही किया, और आपको जो है वो उस पर 6 यूरो भी मिल गए। आपके कपड़े में अस्तर वगैरह ख़राब हो गया है, आप लेकर गए उसको, वो सही किया उन्होंने, और उस पर आपको 25 यूरो तक की छूट दी जाएगी। अब इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि जो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री है उसका फ़ायदा होगा, जो मुरम्मत का शुबा है उसका फ़ायदा होगा, और फिर बहुत सारी नई मुलाजमतें भी पैदा होंगी। हमारे यहाँ पे देखते हैं ना हम कि आप जगह जगह सड़कों पर जाएं तो मोची बैठे हुए होते हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे होते हैं। आप कोई भी किसी भी किस्म का चप्पल, जूता, सैंडल उनके पास ले जाए, कोई मसला होता है, ज़रा सी मुनासिब सी वो कीमत लेते हैं और उसको सही कर देते हैं। वहाँ पर ये मामलात नहीं है। अब ये इंडस्ट्री पूरी एक तरीके से वहाँ पर शुरू हो जाएगी, और इसके साथ साथ कूड़े में भी कमी आएगी। तो ये चीज़ ऐसी है जो कि सोशल मीडिया पर बड़ी फैली हुई है फ्रांस के हवाले से, और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा, सोशल मीडिया की चूँकि हम बात कर रहे हैं तो एक और चीज़ आपको बता दूं, ट्विटर गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में एलॉन मस्क ने ट्विटर को ख़रीदा था, तो लोगों का बड़ा ख्याल था कि अब ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है बड़ा जिद्दत आ जाएगी इसमें, और बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी और बड़ा पैसा कमाएगा ये प्लेटफॉर्म, क्योंकि एलॉन मस्क अब जानते हैं दुनिया के दौलतमंद तरीन लोगों में शामिल हैं। लेकिन लोगों की ये उम्मीदें ज़्यादा बराबर साबित नहीं हुई, और एलॉन मस्क ने ट्विटर के निज़ाम में बहुत सारी तब्दीलियाँ की, लेकिन
وہ جو تبدیلیاں تھیں ان کا کوئی خاص اثر نہ ہوا، مثبت نتائج سامنے نہ آئے بلکہ منفی اثرات سامنے آئے، اور اس کے نتیجے میں ٹویٹر کے اشتہارات کی آمدنی آدھی رہ گئی ہے۔ اور ایلون مسک نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ کمپنی پر قرض کا ایک بہت بڑا بوجھ ہے، اور ایک رپورٹ کے مطابق 2023 میں ٹویٹر نے $3 ارب کی آمدنی کی توقع ظاہر کی ہے، جو کہ گزشتہ برس کے مقابلے میں 1/3 بنتی ہے، یعنی 1/3 ہو گیا ہے۔ 66% ان کی انکم میں کمی ہوئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اسی کے کمپٹیشن میں ہم نے دیکھا کہ جی فیس بک کے جو مالک ہیں مارک زکربرگ، ان کی کمپنی میٹا، انہوں نے اپنی ایپ لانچ کر دی، اس کا نام ہے جی تھریڈز، اور یہ ایپ بالکل ٹویٹر کی طرح کام کرتی ہے، اور پہلے 5 دنوں میں 10 کروڑ صارفین اس کے اوپر جو ہے رجسٹر ہوئے ہیں، اور بڑی مقبول ہو رہی ہے یہ ایپ۔ میں نے بھی انسٹال تو کر لی ہے، لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے جب بہت ساری سوشل میڈیا ایپس ہو جائے تو پھر کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس ایپ کو استعمال کریں اور کس ایپ کو استعمال نہ کریں، تو یہ ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ اچھا، فرانس سے جڑی ایک اور بھی خبر ہے کہ ٹور ڈی فرانس ایک بڑا مقابلہ ہوتا ہے سائیکل ریسنگ کا، وہاں پر مداح کی ایک غلطی کے باعث کئی سائیکلیں آپس میں ٹکرا گئیں۔ دنیا کی بڑی مشہور سائیکل ریس ہے یہ، اور بنیادی طور پر غلطی کیا تھی اس مداح کی کہ سائیکل ریس میں رائڈرز کا یوں تو ٹکرانا بڑے معمول کی بات ہوتی ہے، لیکن اتوار کو 15واں جو مرحلہ تھا اس ریس کا، اس کے دوران ایک مداح کی غلطی کی وجہ سے بہت ساری سائیکلیں آپس میں ٹکرا گئیں، اور رائڈرز جا رہے تھے اپنی منزل کی جانب کہ فنش لائن سے تقریباً 129 کلومیٹر پہلے ایک مداح تصویر کھینچنے کے لیے سڑک کے قریب آ گیا اور رائڈر سے ٹکرا گیا۔ اب جب وہ رائڈر سے ٹکرایا تو اس کی وجہ سے ایک رائڈر ڈس بیلنس ہوا، کئی سائیکلیں اس کی وجہ سے آپس میں ٹکرائیں، رائڈرز کافی سارے زمین پر گر گئے، اور جو کمنٹری تھی اس میں کمنٹریٹر کی جانب سے کہا گیا کہ بھائی سیلفی لے رہا تھا وہ شخص، اور اس سیلفی لینے کی وجہ سے یہ ایکسیڈنٹ ہوا، اور تمام رائڈرز جو ہے وہ کافی سارے وہ ایک دوسرے سے ٹکرا گئے، اور بس اس کے بعد پھر ساری سائیکلیں گریں۔ حادثے کے بعد رائڈرز کو طبی امداد دی گئی، اور پھر دوبارہ وہ ریس میں شامل ہوئے، اور بڑا غصے کا اظہار کیا گیا سوشل میڈیا پر اس صارف کے لیے، وہ جو مداح تھا، سوشل میڈیا صارفین نے اس پر بڑے غصے کا اظہار کیا کہ بھئی آپ دیکھیں یہ ایک سپورٹس ایونٹ ہو رہا ہے، ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اس کے بیچ میں آپ کو گھس کے سیلفی لینی ہے، ایک عجیب بیہودہ بات ہے۔ اچھا، اس سے قبل بھی 2021 میں ٹور ڈی فرانس کی ریس کے دوران ایک مداح جو ہے وہ کارڈ بورڈ اٹھا کے اچانک سڑک پہ آ گیا تھا، اس کی وجہ سے کئی رائڈرز ٹکرا گئے تھے، وہ بھی ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ تو یہ اس طرح کی حرکتیں اچھا ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے ریجن میں ہی ہوتی ہوں گی، خیر وہاں پر بھی ہوتی ہیں یہ حرکتیں۔ صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان۔ ویلکم بیک جی۔ پروگرام کے آغاز میں ہم نے بات کی تھی کہ اگر آپ 5 چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں گے تو آپ کی زندگی بہت بہتر ہو جائے گی۔ آپ نے کرٹیسائز نہیں کرنا ہے، آپ نے کمپلین نہیں کرنا ہے، آپ نے کرائے نہیں کرنا ہے، آپ نے کرسنگ نہیں کرنی، اور آپ نے کمپیریزن نہیں کرنا ہے، اور بہت سارے لوگ اس اصول پر عمل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالتے ہیں، اور پھر ان کی زندگی بدلتی ہے۔ 2 لوگوں کی بات ہم نے کی تھی ابھی کچھ دیر پہلے پروگرام میں کہ پاکستان کے یہ نادر سپوت جنہیں ایوارڈ سے نوازا گیا انٹرنیشنل، اور اب ایک اور شخصیت سے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ یہ صاحب بنیادی طور پر محنت کش صاحب ہیں، اور محنت کش جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ محنت کش ہی رہتا ہے، تو محنت کش یہ ہے بھی اور رہیں گے بھی، اور انہوں نے بنیادی طور پر محنت مزدوری کر کے، اور خاص طور پر تندور پہ روٹیاں لگا کر اپنی تعلیم کو فائنانس کیا، اس کے بعد مختلف جو ہے وہ میڈلز جیتے، مختلف ایوارڈز جیتے، اور آج یہ MAO کالج میں لیکچرر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ ان کی کہانی سنتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جی محسن علی۔ السلام علیکم محسن صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ محسن صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے سر۔ الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ اب ذرا آپ کی کہانی ہم سننا چاہیں گے، لوگوں کو انسپریشن دینا چاہیں گے کہ بھئی یہ معاملہ ہے کیا، کیسے آپ کی تعلیم کا آغاز ہوا، کیا مشکلات تھیں تندور پر روٹیاں لگاتے ہوئے، پھر آپ یہ کس طریقے سے لیکچررشپ کی طرف آ گئے، کیسے آپ نے اپنا راستہ بنایا؟ زندگی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ایب اینڈ فلو ہے، نشیب و فراز کا نام ہے، اور اسپیشلی جب آپ ہمبل بیک گراؤنڈ اور ہمبل فیملی سے ہوں تو یہ نشیب و فراز کچھ زیادہ تلخ، بیٹر یا سویر ہو جاتے ہیں۔
تو میرے بھی ایسے ہی ہیں. میں نے تو بچپن حادثوں میں لڑتے ہوئے گزارا ہے اور محنت مشقت کرتے ہوئے گزارا ہے, لیکن خواب تھے, جستجو تھی, ارادے تھے کہ زندگی کو بدلنا ہے, اپنے حالات کو بدلنا ہے, اور ان خوابوں میں جلنا سیکھا ہے اور تڑپنا سیکھا. جو ارادہ ہوتا ہے نا وہ زندگی کو تبدیل کرتا ہے. تو تھوڑا سا اپنے حالات, جو شروع کے جو حالات تھے وہ کچھ بتائیں گے؟ گاؤں میاں رحیمہ میں رہتا تھا اور وہاں پہ ہی تعلیم حاصل کی, گاؤں کے اسکول میں, جہاں پہ لوگ 8 بجے 9 بجے اسکول جاتے تھے. میں وہاں پہ 10 بجے 11 بجے جاتا تھا کیونکہ کام کاج کرتا تھا. اکثر میں منڈی پہ سبزی لے کر جاتا تھا, وہ بیچ کر واپس آتا تھا. سائیکل پہ 15-20 کلومیٹر کا سفر 2-3 من کے ساتھ کرنا, اور 6ٹھی 7ویں 8ویں کا میں طالب علم تھا, تو وہ بیچ کر منڈی سے واپس آنا, پھر اسکول ناشتہ کر کے اسکول جاتا تھا. تو 9 10 11 بھی بج جاتے تھے. 1-2 دفعہ پنش بھی کیا گیا سر کی طرف سے, لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ یہ بچہ پڑھنے والا ہے لیکن حالات اور محنت کی وجہ سے, مشقت کی وجہ سے یہ لیٹ آتا ہے, تو انہوں نے پھر مجھے اجازت دے دی. تو زندگی اسی طرح گزرتی گئی. جب میٹرک ہو گئی اس کے بعد چیلنجز اور بڑے ہو گئے, کیونکہ فیملی کی ذمہ داریاں, فیملی افورڈ نہیں کر سکتی تھی گاؤں سے باہر جانا, لیکن اندر ارادے اور خواہشیں تھیں, اور کچھ مارکس اچھے لینے کی وجہ سے گاؤں والوں نے بھی سوچا کہ اس کو پڑھنا چاہیے. تو کچھ اپریسیشن بھی ملی, کچھ رکاوٹیں بھی تھیں, تو دونوں ہی طرح زندگی کو دیکھتا جا رہا تھا. لیکن اللہ نے آگے انٹر کروایا, اور انٹر کے بعد والد صاحب آپ کے کیا کرتے تھے؟ وہ بھی محنت مزدوری کرتے ہیں. 11 بہن بھائی ہیں اور میں بڑا ہوں, اور وہ محنت مزدوری کرتے ہیں. صحیح. تو آگے انٹر کے بعد جب گریجویشن میں 11 بہن بھائیوں میں سب سے بڑے ہیں آپ. جی جی, ظاہر ذمہ داریاں زیادہ. I have promises to keep on and miles to go before I sleep and miles to go before I get higher education, I would like to say. تو جب بی اے کی طرف اسی طرح 2-3 سال کا گیپ ہے, زگ زیگ ہے, 1-2 ویسٹ ہو جانے محنت مزدوری کی وجہ سے, اور پھر دوبارہ ریزیوم کرنا, تو یہ گرنا اور آگے چلنا, اٹھ کر چلنا, یہ میری زندگی اسی طرح ہی ہے. تو 2 سال کے گیپ کے بعد چونکہ آگے پھر گریجویشن کی طرف چلا, تو وہاں پہ زیادہ مشکلات دیکھی تھی. صحت کمزور ہو گئی اور مشکلات بھی فائنینشلی بھی بہت زیادہ تھی. جو محنت مزدوری کرتا تھا اس کی میں بکس خرید لیتا تھا, اور وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ جب پیٹ میں کپڑا رکھ کے بیٹھا کرتا تھا. تو زندگی میں 5-6 مہینے وہ بھی میں نے کاٹے ہیں. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے جب ایگزامز ہوئے تو اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا وہ ٹاپ کیا, نہ صرف ٹاپ کیا بلکہ پنجاب یونیورسٹی کی ہسٹری بریک کی, ایور ہائیسٹ مارکس ان دا ہسٹری آف پی یو 688 مارکس کے ساتھ. تو وہ اللہ تعالیٰ نے پھر نوازا, اور حاکم وقت یا خادم اعلیٰ جو کتابوں میں پڑھتے تھے کہ کسی مشیر کی یا کسی چھوٹے انسان کی بات یا کوئی عادت ان کو پسند آئی تو وہ ان کو اشرفیوں سے, ہیرے اور جواہرات سے نوازتا ہے. تو مجھے پھر میاں محمد شہباز شریف صاحب میرے گاؤں میں آ کر مبارکباد دی میری فیملی کو, اور بے شمار دوسری آسانیوں سے آسائشوں سے نوازا, وہ آپ نے دیکھا ہی ہے. تو زندگی اسی طرح مشکلات سے چلتی آئی ہے, لیکن لڑنا حوصلے کے ساتھ, اڑنا حوصلے کے ساتھ, اور زندگی نے یہی سکھایا اور یہی سیکھا ہے, اور اسی طرح آگے بڑھتے جا رہے ہیں. تو کیا چیز ایسی تھی جو کہ چونکہ آپ نے شہباز شریف صاحب کا ذکر کیا, ہمارے وزیر اعظم صاحب کا, تو کیا انہوں نے کیا ایسا جو ہے وہ آپ کے لیے اقدامات کیے جس کا فائدہ ہوا آپ کو؟ انہوں نے مجھے جب گاؤں میں آئے تو مبارکباد دی میری فیملی کو, گھر لاہور میں تحفے میں دیا اور 10 لاکھ روپیہ دیا, اور میری پنجاب یونیورسٹی سے میسٹر ان انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر ایز اے ریگولر اسٹوڈنٹ وداؤٹ فی, وہ وداؤٹ جو فائنینس ہے جتنے بھی ہیں وہ انہوں نے بیئر کیے, اور میں نے وہ تعلیم حاصل کی. اور اس کے علاوہ اسی میری پرفارمنس کی وجہ سے مجھے واکنگ ایمبیسڈر آف پاکستان کا ٹائٹل ملا یا آپٹ کیا گیا, اور میں آئی ہیو بین ٹو عمان, UK, اسکاٹ لینڈ, سویڈن, جرمنی اینڈ ڈنمارک, اور ڈفرینٹ یونیورسٹیز یہاں کی انکلوڈنگ آکسفورڈ یونیورسٹی, کیمبرج یونیورسٹیز, ان کو وزٹ کیا, وہاں پہ لیکچرز اٹینڈ کیے, سیمینارز, وہاں کے لوگوں سے انٹریکٹ کیا. اور وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ تصویر ڈاکٹر آندرے ہے نوبل laureate 2010 کا, جو مانچسٹر یونیورسٹی سے جب ان سے بات ہوئی اور ان کو میں نے اپنی اسٹرگل یا میرے دوستوں نے بتایا جو میرے ساتھ تھے, تو ہی واز شاکڈ, اور وہ اپنا کام چھوڑ کر آفس سے لیب سے اپنے آفس لے گیا اور وہاں پہ بٹھایا, اپریشیشن کی اور اکنالج کیا ایفرٹس کو, اور آگے وشز کرنے ایک تمناؤں کا بھی اظہار کیا. تو زندگی میں یہ وہ ان کا میاں محمد شہباز شریف صاحب کا آنا. آپ کی جو بنیادی فیلڈ ہے جس چیز کے آپ لیکچرار ہیں
وہ کیا ہے؟ جی میں آئی ایم ٹیچنگ انگلش لٹریچر ایٹ ایم یو کالج لاہور. انگلش ادب پڑھا رہا ہوں, انگریزی ادب پڑھا رہا ہوں. اچھا, انگریزی لٹریچر پڑھاتے ہیں آپ؟ جی جی. واہ واہ, کیا بات ہے, زبردست. اچھا, اب چونکہ ہمارے یہاں پر ایک چیز میں نے یہ دیکھی ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہے نا وہ بڑی جلدی مایوس ہو جاتے ہیں. بہت سارے نوجوانوں سے ملاقات ہوتی ہے, وہ شکوے شکایتیں کرتے رہتے ہیں, روتے رہتے ہیں اپنے پاس وسائل نہ ہونے کا. تو یہ کیا مسئلہ ہو گیا ہے ہمارے نوجوانوں کے ساتھ اور وہ کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ صحیح, ان کی ٹریننگ ایکچولی نا ان کو نہیں کروائی گئی. ان کو بتایا ہی نہیں جاتا کہ زندگی دس از لائف. یہ مشکلات, فائنینشیل پرابلم ہیں, ہرڈلز ہیں, جتنی بھی مشکلات ہیں, لائف یہی ہے. میں یہاں پہ وہ ٹامس ہارڈی کی کوٹیشن ایڈ کروں گا, ہیپینس واز بٹ دا اوکیجنل ایپیسوڈ ان اے جنرل ڈراما آف پین. تو یہ لائف از آل اباؤٹ پین, سفرنگ. اور جو انسان مشکلات میں, اور جتنے بھی عظیم بنتے ہیں یا کندن بنتے ہیں, وہ مشکلات کی وجہ سے بنتے ہیں, ایڈورسٹی کی وجہ سے. تو ہمارے اسٹوڈنٹس کو شاید خوشیوں کا وہ ہم نے ایک امبریلا دے دیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں دیٹ از لائف. لیکن لائف یہی نہیں ہے. لائف یہ ہے کہ آپ نے مشکلات میں سے اپنے آپ کو لڑنا سیکھنا ہے, اور اس کی ٹریننگ ہمارے یہاں نہیں کروائی جاتی. بلکہ وہ جب رو رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کو بلکہ پیمپر کر رہے ہوتے ہیں, ان کی وشز خواہشات پورے کر رہتے ہیں. ان کے پیٹ میں بھوک کا ہم ایلیمنٹ نہیں ڈالتے کبھی کبھار, یا ان کو ہم یہ نہیں بتاتے یہ خزاں کی رت کو بھی برداشت کرنا سیکھیں, ایام کی تلخی کو پینا بھی سیکھیں. اور جب ہم یہ ٹریننگ دیں گے تو وہ ان کو لائف کا دوسرا پہلو یہ نظر آئے گا, کیونکہ ہم نے ان کو وہ ریئلسٹیکل پازیٹیو ایکسپیکٹیشنز, جی باڈی بلڈنگ بنانا, صاف ستھرے نظر آنا, اور آپ نے ہمیشہ خوش رہنا, دیٹ از لائف. لیکن انسان کی زندگی ہے یا انسان کی جو عظمت ہے وہ اس کی وہ مشکلات میں ہی ٹیسٹ ہوتی ہے. اس کا بلجن جو ہے وہ اس کی پیشنس ہے, صبر یعقوب کہہ لیں اس کو آپ, یا اس کو میراتھن پیشنس کہہ لیں, وہ ہے جو لائف, اصل لائف. یا لانگ ٹرم پازیٹیو ایکسپیکٹیشنز جو معاشرے کے لیے, انسان کے لیے عظیم ہوتے ہیں یا قوموں کی عظمت کا سبب بنتے ہیں. تو دیٹ از دا ایلیمنٹ ہمیں جو پریچ کرنا چاہیے, ٹیچ کرنا چاہیے. اور جو رو رہا ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں اس کو ہمیں کرٹیل کرنا چاہیے. یہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نوجوانوں کے والدین کا یا ان کے اساتذہ کا قصور ہوا نا بنیادی. جی بالکل, میں اس کو, میں بینگ اے ٹیچر بلکہ میں خود اس کا ذمہ داری لوں گا کہ ہمیں یہ اون کرنا ہوگا اپنی ناکامیوں کو, اور معاشرے کو اور اسٹیٹ کو بھی, جنہوں نے یہاں پہ ہر وقت وہ کچھ پازیٹیو جو ایکسپیکٹیشنز ہیں جو کہ لانگ ٹرم نہیں ہیں, وہ دکھا کر ہماری نوجوانوں کے دماغ جو ہے نا وہ ہوا بھر دی ہے غبارے میں, اور جب وہ ڈیفلیٹڈ ہوتے ہیں تھوڑا سا مشکل یا وقت آتا ہے تو وہ ساتھ ہی جو ہے نا وہ ڈیفلیٹڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ اس میں ہم تینوں جو ہے نا استادوں کو, پیرنٹس کو اور اسٹیٹ کو. آپ کا بھی تجربہ یہی ہے کیونکہ آپ ظاہر یونیورسٹی میں کالج میں پڑھاتے ہیں, تو آپ کو کیا نظر آتا ہے نوجوانوں میں پوٹینشیل اور ان کے مسائل؟ مجھے زیادہ وہ مسائل نظر آتے ہیں, پوٹینشیل ہیں لیکن وہ اس کی طرف. اب ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہے کہ انٹرمیڈیٹ کی اسٹوڈنٹ فیمیل کہتی ہے کہ سر میں ڈپریشن دیکھ رہی ہوں. آئی واز شاکڈ کہ ڈپریشن آپ کی, ابھی کیا آپ گھر میں کوئی آٹا لا کے دیتی ہیں, والدین کا بوجھ بانٹتی ہیں, یا کوئی ایسی ذمہ داری جو آپ نبھا رہی ہیں اور جو آپ سے نبھائی نہ جا رہی ہو, آپ بیٹھ گئی ہیں؟ کوئی بھی نہیں. سیل فون بھی ہے, برگر اور پیزا کھانے کا بھی ٹائم ہے, کالج آنے جانے کا بھی سارا کچھ پیسے ہیں, ایکسپینس ہوں تو یہ ہو رہا ہے نا, لیکن اسٹل شی از فیسنگ ڈپریشن. اٹ واز الارمنگ فار می. پھر میں نے اس کو بتایا, کچھ آٹوبایوگرافیز کے متعلق لوگوں کی بتائی کہ وہ پڑھیں, اپنی زندگی کا بتایا کہ بھائی اٹ از آل اباؤٹ انگزائٹی, ڈپریشن اینڈ ایڈورسٹی. ایڈورسٹی ہے جو آپ کو کلٹیویٹ کرتی. آپ وہ میں بیکن کی کوٹیشن, ایڈورسٹی کلٹیویٹس بیرن مائنڈس. تو اگر کوئی نکما, نالائق یا ہوتا بھی ہے تو اس کو مشکلات عظیم بناتے ہیں. تو آپ اس کو پینا سیکھیں, ان کے تلخیوں کے سائے میں بیٹھنا سیکھیں, ان خزاں کی اور بھوک اور شدت کی موسم کو اپنے اوپر سوار کرنا سیکھیں. پھر آپ جو باہر نکلیں گے تو وہ آپ ایک عظیم انسان بن کر نکلیں گے. تو آپ کیسے ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں پھر؟ کیونکہ ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کے اندر وہ خود بھی جذبہ کم ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ معاملات ویسے ہوں گے جیسے آپ کے ہیں, لیکن ان کے اندر وہ جذبہ نہیں آ رہا ہوتا ہے, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر وہ جذبہ ہوتا ہے جو آپ کا جذبہ ہے. تو کیوں ان بلٹ بھی تو کوئی آپ کے اندر کوالٹی ہونی چاہیے نا؟ جی کوالٹی یہ ہے کہ مقصد, جس کا مقصد ہوتا ہے وہ یہ ساری برداشت کر جاتا ہے. وہ کوئی بھی موسم ہو, شدت کا, بھوک کا ہو, ننگ کا ہو, جس طرح کا بھی موسم ہو وہ برداشت کرتا ہے, صرف مقصد ہو, اور مقصد کوئی بھی ہو.
اور اس کے علاوہ جو آپ پیشن دیکھتے ہیں یا ڈٹرمنیشن دیکھتے ہیں یا ان میں آپٹیمزم، وہ انسان کے اندر ہوتی ہے. جو باہر سے جتنا بھی کریں گے آپ موٹیویٹ، وہ مومنٹری ہوگا، فلیٹنگ ہوگا، ٹرانزینٹ ہوگا، لیکن جو الٹیمیٹ وہ لانگ ٹرم ہوگا وہ ان کے اندر ہوگا. اور یہاں پہ وہ کالریج کی میں کوٹیشن اکثر ایڈ کرتا ہوں، او لیڈی وی ریسیو واٹ وی گیو، دا پیشن اینڈ دا لائف ہوز فاؤنٹن آر ود ان. تو یہ ہمارے اندر ہوتا ہے. باقی جو باہر آپ اور میں ہم کر رہے تھے وہ مسٹیکن امبیشن اس کو آپ کہہ لیں، کچھ اثر ضرور ہوتا ہے ان کو اپنے مقصد کے ساتھ جڑے رہنے میں، لیکن وہ جب مقصد ہوگا تو تب وہ جڑیں گے. یہ کوٹیشنز تو آپ ایسے جیسے تابڑ توڑ حملے نہیں ہوتے ویسے کوٹیشنز پھینکتے ہیں آپ، اور زبردست طریقے سے جو ہے وہ ایک کے بعد ایک کوٹیشنز آتی رہتی ہے. یہ کتنی کتابیں پڑھتے ہیں آپ؟ بس سر بک ریڈنگ کا شوق ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہے ہمت اور حوصلہ کہ میں بک ریڈنگ، آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں میرے پاس جب میں 200 روپیہ بھی دن میں کماتا تھا نا اگر، تو میں وہ کھانا نہیں کھاتا تھا اور میں بک خریدتا تھا. اور یہ وقت جو ہے نا وہ اللہ نے شاید اسی وجہ سے آج مجھے آپ کے سامنے یا قوم کے سامنے رکھا ہے، اس میں وہ اس کا ہی فضل یا وہ کرم ہے. اور دوسری میں اکثر ایک پنجابی کا شعر ہے، کتابوں سے پیٹ بھرا ہے آپ نے تو بے بنیادی طور پر وہ ذہن بھر جاتا ہے نا کتابوں سے. یہی تو بات ہے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس کا ان کا پیٹ تو بھرتے رہتے ہیں، لیکن ہم جو انٹلیکچوئل ان کی وہ آکسیجن ہے یا ان کی سول کی غذا، روح کی غذا، وہ ہم نہیں دیتے. اور ہمارا جو سروائیول آف فٹسٹ ہے وہ روح کی غذا میں ہے، نہ کہ صرف یہ 2-4 باتیں ڈگریز، گریڈز اور باڈی بلڈنگ، اور یہ ہمارا نہیں ہے. اور میں اکثر وہ پنجابی کا شعر ایڈ کرتا ہوں، میری لائف پہ لکھا ہے کسی شاعر نے، بے ہمتے نے جڑے بہ کے شکوا کرن مقدراں دا، بے ہمتے نے جڑے بہ کے شکوا کرن مقدراں دا، اگن والے اگ پیندے نے سینہ پاڑ کے پتھراں دا. تے منزل دے متھے اتے تختی لگدی انہاں دی، جڑے گھروں بنا کے ٹردے نقشہ اپنے سفراں دا. تو وہی بات ہے کہ جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے ان کے لیے باہر کا اندر کا موسم معنی نہیں رکھتا، ان کے لیے مقصد معنی رکھتا ہے اور وہ اچیو کر جاتے ہیں اپنی ڈٹرمنیشن کے ساتھ، پیشن کے ساتھ، ریزیلینس کے ساتھ. کیا بات ہے، کیا بات ہے سر، تھینکفلنس کے ساتھ. تو یہ اب آپ کی ڈٹرمنیشن آپ کو آگے کہاں لے کر جا رہی ہے؟ کیونکہ لیکچرر تک تو آپ پہنچ گئے، اس سے آگے کا کیا پلان ہے؟ کیا میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں ابراڈ سے، UK US سے میرا خواب ہے، اب وہاں سے میں پی ایچ ڈی کمپلیٹ کروں. اور دوسرا جو میرا لانگ ٹرم یہی ہے کہ میں پاکستان میں ایجوکیشن سیکٹر میں ایجوکیشن جتنی بھی اپنی خدمات انجام دے سکتا ہوں وہ میں دوں، اور انشاءاللہ میں اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کروں اور ان کو حالات سے، مشکلات سے لڑنا سکھاؤں گا. مجھے خوشیوں سے کوئی غرض نہیں، کسی کے پاس بے شمار لگزوریس ہوں گی، ایٹمز ہوں گی، ڈیفرنٹ جتنی بھی دنیاوی چیزیں ہوں گی، میرا ان کے سے کوئی غرض نہیں. ہاں مجھے غرض ہوگی کہ میرا طالب علم مشکلات میں لڑنا سیکھے، وہاں پہ اپنے ہونٹوں کو خاموشی کے ساتھ سی کر اور ان مشکلات کو پیتا جائے، اور جب وہ باہر نکلے مشکلات سے تو ایک میگما اور لاوا ایسا بن کر نکلے کہ وہ طالب دنیا کو دکھائے کہ یس میں. کیا بات ہے سر، بالکل میں یہ ہوں. محسن علی صاحب زبردست جی، بہترین، کیا بات کی آپ نے، ہمارا آپ نے دل ہلا دیا ہے اور جذبہ جگا دیا ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں، وہ بھی شاید آپ ہی کے لیے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ولید صاحب. سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ابھی سر بات کر رہے تھے محسن صاحب کہ جو قابل ہوتا ہے وہ مطلب جو چاہے وہ قابل ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جو بھی قابل ہوتا ہے اس کو اپرچونٹی باہر کے ممالک میں ہی ملتی ہے، یہاں پاکستان میں نہیں ملتی ہے. ان کو تو مل گئی محسن صاحب کو. محسن صاحب باہر کے ممالک میں اپرچونٹی زیادہ ہیں؟ جی آپ کہہ سکتے ہیں دونوں طرف ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان میں تھوڑے سے لوپ ہول زیادہ ہوں گے، باہر بھی ہوں گے، یہ جینٹل مین بھی جانتے ہوں گے. یہاں پہ پینگ کیپیسٹی جو ہے نا وہ کم ہے، یو کین سے، ادروائز یہاں پہ اپرچونٹیز بے شمار ہیں، اور انسان قابل ہو تو یہاں پہ پہنچ جاتا ہے. وہی بات، تھوڑا سا لوپ ہول ہے، اور وہ انشاءاللہ آپ اور میں ہم سب مل کر اس کو ختم کریں گے. اگر میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ ہم حل کرنا ہے، ہم صرف جنت کے پجاری ہیں سر، ہم اپنی حل کرنا ہے سر، ہم اپنی جنت بنانا نہیں چاہتے، ہم دوسروں کی جنت میں رہنا پسند کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم پاکستانی اس پاکستان کو جنت بنانے کی بات بنا کے بنائیں. فرمایا محسن علی صاحب آپ نے، پاکستان کو ہم نے خود جنت بنانا ہے. واقعی بہت شکریہ ادا کریں گے. محسن علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنی انسپریشنل سٹوری سے ہماری جو ہے وہ شناسائی کروا رہے تھے، اور واقعی انسپائرنگ سٹوری ہے جی ان کی. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. صبح سویرے پاکستان.
पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया की आबादी 8 अरब से तजावज़ कर चुकी है, जिसमें तकरीबन 3% आबादी पाकिस्तान की आबादी पर मुश्तमिल है। और पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है और 2020 में दुनिया में आबादी बढ़ने की शरह 1%, जबकि पाकिस्तान में ये शरह 1.9% है। एशियाई ममालिक में पाकिस्तान आबादी की शरह के हवाले से पहले नंबर पर आ गया है और इस कदर तेज़ी से जो बढ़ने वाली आबादी है, ज़ाहिर है पाकिस्तान के महदूद वसाइल हैं, उस पर बोझ बनती जा रही है। जब बांग्लादेश बना था तो उस वक्त मगरबी पाकिस्तान की आबादी मशरकी पाकिस्तान से कम थी, लेकिन बांग्लादेश ने आबादी की बढ़ती हुई शरह पर काबू पाया। उसकी वजह से उसकी आबादी 17 करोड़ 28 लाख है, जबकि पाकिस्तान की आबादी इस वक्त तकरीबन 24 करोड़ के करीब पहुँच चुकी है। 24-25 करोड़ जैसे जैसे वो जो मरदमशुमारी हो रही थी और हमारे सामने नंबर्स आते जा रहे थे, हमारा दिल जो है वो ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा था। अब ईरान की भी अगर हम मिसाल लें तो ईरान ने भी आबादी की शरह पर बहुत हद तक काबू पाया है और पाकिस्तान अभी तक ज़ाहिर है इसमें नाकाम रहा है। बांग्लादेश और ईरान ने आबादी की शरह पर कैसे काबू पाया और पाकिस्तान में जो बढ़ती हुई आबादी है उसके मुआशी और समाजी असरात क्या हैं, हम आज इस सेगमेंट में बात करेंगे। आपकी कॉल्स भी लेंगे, इस हवाले से बात होगी ज़रूर। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जी डॉक्टर रुबीना अली, जो कि असिस्टेंट कंट्री रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फ़ंड की, और हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर मुफ्ती शफाकत अली साहब, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो ये दोनों मेहमानों को बहुत खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम जी। मैम अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, आपको डॉक्टर साहब की आवाज़ आ रही है? नहीं, तो स्टूडियो में प्लीज़ हमारी टीम अगर आवाज़ दे दे तो मैम भी सुन सकेंगी कि डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। अच्छा, हम ज़रा आगाज़ करते हैं। हमने शुरू में जो कुछ स्टैटिस्टिक्स और कुछ नंबर्स दिए, तो मैम मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इसको एलैबोरेट कर दें कि पाकिस्तान इस वक्त आबादी के हिसाब से कहाँ पर खड़ा हुआ है दुनिया में। ये तो एशिया में तो हमने टॉप कर लिया है, लेकिन ओवरऑल इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या हो रहा है? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, और ये अपॉर्चुनिटी आपने मुझे दी। आपकी परेशानी जायज़ है। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के हिसाब से, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहती हूँ। डेफिनेटली हमें वसाइल और आबादी के बीच में एक तवाज़ुन की ज़रूरत है, लेकिन हमें एक चीज़ को याद रखना चाहिए कि अगर हम इस ओवरऑल इस सिनेरियो को ओवर सिंप्लीफाई करेंगे तो हम गलती कर बैठेंगे। अच्छा, ओवर सिंप्लीफिकेशन से क्या मुराद? ओवर सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये है कि हमें इसके फ्लिप साइड पे हमें ये लगता है कि अगर हम फर्टिलिटी रेट को कंट्रोल कर लें तो मसाइल, शायद वसाइल के मसाइल हल हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है। हमें डेफिनेटली तवाज़ुन चाहिए, लेकिन वसाइल के तवाज़ुन के लिए या उसकी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फेयर डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म ज़रूरी है। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन तो ज़रूरी है। वो तो जब तक कैपिटलिज्म चल रहा है तब तक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन तो बहुत ही मुश्किल होगी। सारी दुनिया का मसला ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। मैं अगेन यही कहूँगी, फिर एक और ओवर सिंप्लीफिकेशन वाली चीज़ में हम ना जाएंगे कैपिटलिज्म, क्योंकि यू हैव टू लिव विद इट। बाकी सारे सिस्टम्स फेल हो चुके हैं तो इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है, लेकिन ये है कि वसाइल और इसका ताल्लुक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हम फर्टिलिटी रेट को हर मसले का हल ना समझें। सही है, ठीक है, बिल्कुल। तो एक सिंपल सी बात यह है कि आप एक बात सोचिए कि आबादी बढ़ाने का फ़ैसला कौन करता है? एक आम आदमी, एक आम फैमिली। बिल्कुल। जब वो अपनी फैमिली बढ़ाने का सोचते हैं तो क्या वो पाकिस्तान या दुनिया की आबादी के स्टेटिस्टिक्स देख के फैसला करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। वो अपने हालात देख के करते हैं। सही है। एक आम आदमी के हालात या उसके फैसलों पे असरअंदाज होने के जो अवामिल हैं, हमें उन पे गौर करना है अगर हमने आबादी के मसाइल को हल करना है। बिल्कुल ठीक है। तो अब जो इम्पैक्ट है वो अगर थोड़ा सा बता सके हमें कि हमारी जो आबादी है, जिस मकाम पर पाकिस्तान इस वक्त खड़ा हुआ है, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की रिसोर्सेज पर क्या हो रहा है? अगेन मैं आपसे यही कहूँगी कि आबादी का डायरेक्ट इम्पैक्ट हम सारे का सारा ब्लेम आबादी को उस तरह से नहीं दे सकते। हम मसाइल के जिस पहाड़ पे खड़े हैं उसके कई एक फैक्टर्स हैं। मसलन जैसे मुझे अलाउ कीजिए कि मैं दोबारा वही मिसाल इस्तेमाल करूं कि अगर एक आम आदमी एक फ़ैसला करता है, आप कोई भी फ़ैसला करना चाहते हैं, एक अच्छा फ़ैसला करना चाहते हैं, तो उसके लिए बुनियादी अवामिल, उस चीज़ के ऊपर आपको नॉलेज होना चाहिए, एक फ़हम फरासत एक इन जनरल आपकी होनी चाहिए ताकि आप अच्छा फ़ैसला कर सकें। क्या ये दोनों चीज़ें एजुकेशन के बगैर
ممکن ہے؟ آپ ایک فیملی کو چھوڑ دیں، آپ گھر بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ کو مٹیریل تک رسائی حاصل نہ ہو کہ آپ بنا لیں گے؟ اگر آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ گھر بنتا کیسے، یا آپ بنوائی نہیں کوئی ایسے شخص کو بھی نہیں جانتے جو بنا کے دے سکتا ہے، تو بھی آپ کا گھر نہیں بنے گا. تو اسی چیز کو اگر آپ فیملی پہ اپلائی کریں، فیملی پلاننگ کے اوپر اپلائی کریں، تو ایجوکیشن کی بہت ضرورت ہے. اس کے علاوہ آپ فیملی پلاننگ کی کموڈیٹیز تک ضرورت ہے، ہیلتھ تک ایکسیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس کے علاوہ کن لوگوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے؟ 2 لوگوں نے، ایک مرد اور ایک عورت مل کے فیملی بناتے ہیں. اگر اس میں سے عورت تشدد زدہ ہے، اگر وہ بے اختیار ہے، اگر اس کی صحت خراب ہے، تو کیا ایک صحیح فیصلہ ہو سکے گا؟ اسپیشلی اگر وہ کسی ایسی جگہ پہ بھی رہتی ہے جہاں ہیلتھ تک کوئی ایکسیس اس کی نہیں ہے، اس کو مار بھی پڑتی ہے، وہ معذوری کا سامنا بھی اس کو کرنا پڑتا ہے، یا پھر اس کی بہت بچپن میں شادی ہو جاتی ہے. تو آپ دیکھیے کہ رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ ہائی میٹرنل مورٹیلٹی ریٹس ہوتے ہیں، معذوری ہوتی ہے، فسچولا ہوتا ہے، ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے جس میں پیدائش کے دوران کمپلیکیشنز کی وجہ سے عورت میں معذوری پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ اتنی خوفناک طرح کی بیماری ہے، اور اس کے علاج کے اوپر لاکھوں روپے درکار ہوتے ہیں. کئی ایک سرجریز چاہیے. پاپولیشن بوم کیوں کہتے ہیں ہم؟ دیکھیے اوور سمپلیفائی کرتے ہیں چیزوں کو. دیکھیے پاپولیشن کا کوئی پرفیکٹ نمبر نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ دنیا کی پاپولیشن اس جگہ پہ آ کے رک جانی چاہیے یا نہیں. آپ دیکھیے کہ یورپین کانٹیننٹ کے اندر نیگیٹو جا رہی ہے، ٹھیک ہے، گروتھ ریٹ. تو وہ بھی پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں وی آر ٹو فیو، ہم بہت تھوڑے ہیں، اور ہمارے نہیں وہاں پر. ہاں، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ہیں. تو پاپولیشن کو جب آپ اوور سمپلیفائی کر کے دیکھیں گے تو آپ کو یہی نظر آئے گا. کوئی کہے گا کہ ہم بہت کم ہیں، کوئی کہے گا ہم بہت زیادہ ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم پاپولیشن کا ہمارا آئیڈیا کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں ایک ریزیلینٹ قوم بننا چاہیے، ہمیں ایک ریزیلینٹ پیپل بننا چاہیے. یعنی دیکھیے جو ڈیموگرافک چینج ہے وہ صدیوں سے ہوئی آ رہی ہے. پہلی دفعہ پہلا بلین جب انسانوں کی کل آبادی 1 بلین ہوئی تھی، پہلی مرتبہ 1800 میں ہوئی تھی. صحیح. تو اس کے بعد سے بہت تیزی سے ہونے لگی کیونکہ ہم نے ترقی کی، ہم نے میڈیسن میں ترقی، بہت ساری چیزیں بہتر ہوئی، لائف سٹینڈرڈ بہتر ہوا. تو کیا اب ہم نے جو اتنی محنت سے یہ سب حاصل کیا ہے، اب ہم اس کو ناکامی کے طور پہ دیکھیں کہ ہمارا سروائیول کیوں زیادہ ہو گیا؟ الٹا ایک آپ کا سائیکل. یہ میرا سوال ہے نا آپ سے، ٹھیک ہے. تو کیا ہم اپنی کامیابی کو اب نیگیٹو دیکھنا شروع کر دیں؟ نہیں، ہم نے وہ سب سروائیول جو کیا، انسان کے سروائیول کو، لانجیوٹی کو زیادہ کیا، جو کچھ بھی ہم نے حاصل کیا وہ سب کامیابی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اب ہم نے کہاں جانا ہے، یہاں سے کہاں جانا ہے، آگے کیا ہوگا. بالکل، ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں. سر مجھے یہ بتائیے کہ آبادی اور ریسورسز، اس کا بیلنس اچیو کرنے کے لیے ہمارا دین کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے؟ جی ویس منگل والا بھائی، آپ کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس عظیم پروگرام میں رہنمائی کے لیے موقع دیا ہے. تو جہاں تک آبادی کے حوالے سے ہمارے دین کا جو ہمارے لیے حکم ہے، شرع کا جو ہمارے لیے ایک گائیڈ لائن ہے، وہ مختلف اعتباروں سے ہے. اگر آپ دین کو مقاصد شریعت کے اعتبار سے دیکھیں تو دین ہماری شریعت انسان کی جان، نسل اور عزت کی حفاظت کا درس دیتی ہے. اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو آبادی کے وقت جو ہے ہمیں اپنے بچوں کی، اپنی خواتین کی صحت اور ان کی حفاظت کا خیال رکھنا ہوتا ہے. اگر ہم اس پہلو کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں کچھ خاص احکام عطا فرمائے ہیں کہ ہم کیسے اپنے بچوں اور عورتوں کی حفاظت کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں. اب یہاں ایک چیز ذہن میں رکھیں، جب ایک ماں اپنے بچے کو 2 سال دودھ پلائے گی تو اس سے جو زیادہ ولادت کے سلسلے ہیں وہ رک جائیں گے، اور اس فیملی میں ایک ضبط آ جائے گا، ایک تناسب آ جائے گا بچوں کا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہو تو وہ پھر 2 سال تک جو ہے وہ دودھ پیے ماں کا. اگر یہ صورت ہوگی بچوں کو، اولاد کو بڑھانے کی، تو اس طرز پہ اس بچے کی صحت بھی اچھی رہے گی، اس ماں کی بھی صحت اچھی رہے گی، اور وہ خاندان بھی دوسرے کئی اعتباروں سے بھی بڑھتا رہے گا، اس کے مسائل کم ہوں گے. اسی طرح اعتدال اور توازن کو اگر ہم دیکھیں
تو یہاں اعتدال اور توازن بھی جو ہے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اسلام ہمارا دین اعتدال ہے، دین توازن ہے. اس کے اندر افراط و تفریط کی اجازت نہیں ہے. افراط و تفریط کے ساتھ بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. اگر ہم مسائل کو سامنے رکھ کر یہ تصور کر لیں یا یہ نظریہ بنا لیں کہ جی اولاد نہیں ہونی چاہیے، کم ہونی چاہیے، جیسے یورپ کے بعض ممالک میں اور دنیا میں دیکھا جاتا ہے، یا بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم نے اولاد پیدا نہیں کرنی، یہ مشکل ہو جاتے ہیں، مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، فلاں فلاں، تو یہ صورتحال بھی درست نہیں ہے. دین اسلام جو ہے وہ بقائے نسل اور ارتقاء نسل کا درس دیتا ہے. اس میں نسل کو آگے بڑھانا اور نسل کو بچانا، ان کی تربیت کرنا اس کا درس ہے. اور دوسری طرف کچھ ایسے لوگ ہیں جو لا علم ہیں، جن کے پاس زیادہ علم نہیں ہے یا حکمت نہیں ہے، تو وہ اپنی اولاد کی اور اپنی فیملی کی صحت کا خیال نہیں رکھتے، اور ان کا ایک ہی نظریہ ہے کہ جی بس امت محمدی میں اضافہ کرتے چلے جائیں، اور اس اصول پر چلتے ہوئے وہ باقی چیزیں بھول جاتے ہیں. جب وہ بھول جاتے ہیں تو وہ بھی افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں. اس صورت میں اپنے بچے کی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنی خاتون بیوی کا بھی خیال رکھنا ہے. اگر ایک عورت جو ہے مسلسل 3-4 بچے پیدا کرے گی تو اس کی اپنی صحت بھی افیکٹ ہوتی ہے، وہ بھی متاثر ہوتی ہے. بچوں کی جو تربیت ہے ان کی وہ بھی متاثر ہوتی ہے. دیکھیں اسلام نے جو یہ حکم دیا ہے کہ بچہ 2 سال تک اپنی ماں کا دودھ پیے، تو یہ بہت بڑا حکم ہے، اور اس میں بہت بڑی حکمتیں پنہاں ہیں کہ جب وہ بچہ 2 سال تک اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے تو اس کی وہ بنیادی خوراک اور غذا ہے، فیڈ ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے جسم کی تشکیل ہوتی ہے، اس کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، اس کا دماغ مضبوط ہوتا ہے، اس کا جسم مضبوط ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا جو بھی امر ہے اس کے اندر حکمت ہوتی ہے، اور وہ بہت ساری اس کے اندر امیونٹی پاور پیدا ہوتی ہے. بالکل صحیح، اگر پورا اس ایک کے فارمولا مقابلے دے میں دیا اللہ بچہ تعالیٰ جو نے اپنی جس کے ماں اوپر کا عمل دودھ کرنا نہیں پیتا ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا کہ ہمارے ایک کالر بھی ہیں، ان کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کیا جائے. سعد صاحب ہیں جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام جی سر فرمائیے. سر میرا سوال ہے میم روبینہ سے کہ جس لحاظ سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، آلریڈی ہمارے ملک میں بھوک اور افلاس ہے، اور مہنگائی کی شرح بھی اوپر جا رہی ہے، ریسورسز ہمارے پاس ہیں نہیں ہیں، تو جس طرح سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، آگے آنے والے 10 سالوں میں اگر ہم اس کو کنٹرول نہیں کرتے تو کیا سچویشن ہوگی؟ ہم ریسورسز کیسے پورا کریں گے؟ جی سر. جی میم. جی بہت شکریہ. میں اگین وہی بات دوبارہ سے کہوں گی کہ دیکھیے جب پاپولیشن کنٹرول کا جو آئیڈیا تھا نا، دیکھیے ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم ذاتی طور پہ سیکھتے ہیں اور عقل مند ہوتے ہیں وقت کے ساتھ، ایک ہماری کلیکٹیو وزڈم ہے جو گلوبلی ہم اکٹھے سیکھ رہے ہیں، ایز اے گلوبل ولیج ہم سیکھ رہے ہیں. تو دنیا یہ بات سیکھ چکی ہے کہ کنٹرول والی کوئی چیز انسانوں کے ساتھ اس طرح سے چل نہیں سکتی. تو پاپولیشن کنٹرول کوئی چیز نہیں ہے. ہم برتھ اسپیسنگ کی بات کریں، ہم ہیلتھی چوائسیز کی بات کریں، فیملیز کو اس قابل کریں کہ وہ صحیح فیصلے لیں، بجائے اس کے کیوں ہم ان کو کوئی فارمولا دیں کہ آپ اتنے بچے ہونے چاہیے اور اتنے نہیں ہونے چاہیے. ہمارے تو پوری قوم 2 بچے ہی کافی ہے کہ ایڈورٹائزمنٹ کے تحت بڑی ہوئی ہے. آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہ آپ بچپن میں سنا ہوگا آپ نے، اب دیکھیے کئی سال ہو گئے. وہ پھر چینج ہو گیا، مطلب بہت ہم سب بڑے ہوئے، وہ ایڈ چل رہے تھے 2 بچے، اس کے بعد وہ چینج ہو گیا. ایگزیکٹلی یہی بات ہے. دیکھیے میں نے آپ سے جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ جو پاپولیشن انزائٹی ہے نا، ہم اس کو انزائٹی کے اینگل سے دیکھ رہے ہیں پاپولیشن کو. یورپینز یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم بہت تھوڑے ہو گئے، اب کیا کریں، اب مائگریشن ہوگی اور سب لوگ آ کے قبضہ ہی کر لیں گے، دوسری قوم میں زیادہ ہو جائیں گے. ہم بہت سارے لوگ اس طرح سوچ رہے ہیں، اور ہم سوچ رہے ہیں پاپولیشن ایکسپلوژن ہو جائے گا، اور یہاں پتہ نہیں آپ نے جو استعمال کیا ٹرم پاپولیشن بام ٹک کر رہا ہے اور ٹکنگ ہے اور کسی وقت بھی پھٹ جائے گا. تو یہ والا جو ہے نا ایک انزائٹی کے اینگل سے ہم دیکھ رہے ہیں. اور دیکھیے اس نیریٹو میں مسئلہ کیا ہے. سپوز اگر ہم نے ہیلدی چوائسیز جو آپ بات کر رہی ہیں وہ نہ کی تو کیا ہوگا ورسٹ کیس سینیریو؟ دیکھیے سیدھی سی بات ہے، اگر ہم نے ہیلدی چوائسیز نہ کی وہ ہم کس صورت میں کریں گے؟ ہم آج ان ہیلدی چوائسیز کیوں کر رہے ہیں؟ ہماری ایکسیس تعلیم تک نہیں ہے. 2 کروڑ بچے، 2 کروڑ سے بچے زیادہ باہر ہیں اسکولوں کے، ان میں زیادہ تعداد بچیوں کی ہے. بہت ساری آبادی 40% زیادہ سٹنٹڈ گروتھ، مال نیوٹریشن کا شکار ہے. ٹھیک ہے، ہم ہیلتھ تک ایکسیس نہیں ہے. فیملی پلاننگ کی ان میٹ نیڈ بہت زیادہ ہے. لوگ فیملی پلاننگ کرنا چاہتے ہیں، کموڈٹی تک ایکسیس نہیں ہے. یہ سب چیزیں ہم ٹھیک کریں گے تو لوگ اچھی چوائسیز خود بخود پاپولیشن کنٹرول ہونے لگے گی. ہم نے نہ کی تو پھر ہم کہاں پہنچیں گے؟ بہت ہی obvious ہے کہ ہم
مزید بیماروں کی میٹرنل مورٹیلٹی ہمارے ہاں ساؤتھ ایشیا میں سب سے آگے ہے. ہماری مائیں مر رہی ہیں, ہماری مائیں مرتی رہیں گی, ہمارے بچے میل نرشڈ ہیں, وہ مزید میل نرشڈ ہوں گے, بیمار قوم بنیں گے. ہم پہلے ہی کم پڑھے لکھے ہیں, ہم مزید جاہل ہوں گے. تو یہ تو آبویس ریزلٹس ہیں. بالکل صحیح کہ کیا کہاں پہنچیں گے ہم. یہ ہماری انزائٹی صرف یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نمبر اتنا ہو جائے گا اور نمبر اتنا ہو جائے گا. آپ یہ دیکھیے کہ نمبر اتنا کیوں ہو رہا ہے. جو عوامل ہمارے فیصلوں پہ اثر انداز ہو رہے ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا کہ دیگر جو اسلامی ممالک ہیں ان میں کیا معاملات رائج ہیں. اچھا, ہم ایک طرف یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسلامی ممالک کی پاپولیشن زیادہ ہوتی ہے اور جو ویسٹرن کنٹریز ہیں جیسے کہ یورپ اور امریکہ وغیرہ کی, اور یورپ کی اور اسکینڈینیوین کنٹریز کی بات کرتے ہیں یا جاپان کی بات کرتے ہیں, وہاں پر جو ہے بزرگوں کی تعداد بڑھ گئی ہے, جوانوں کی تعداد بند ہو گئی ہے, امبیلنس کریٹ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ اپنے مسائل کا شکار ہیں. مسلمان ممالک جو ہیں ان کے اندر ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہاں پر آبادی زیادہ ہوتی ہے, لیکن ہم نے بنگلہ دیش اور ایران کی ایگزامپل دی کہ انہوں نے اس کو مینیج کیا. تو باقی دیگر جو اسلامی ممالک ہیں وہ کیا کرتے ہیں, کیسے بیلنس اچیو کرتے ہیں؟ اچھا ویس بھائی, جہاں تک تعلق ہے کہ اسلامی ممالک میں آبادی کے زیادہ ہونے کا, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اعتبار سے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگے نسل دی ہے, نسل چلائی ہے, اور یہاں کے ممالک میں وسائل ایسے ہیں یا ماحول ایسا ہے, ذرائع ایسے ہیں, خوراکیں ایسی ہیں اور دین کی برکت ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ دین پر جب چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو نسل میں اضافہ عطا فرماتا ہے. یہ تو ایک پازیٹیو اور مثبت پہلو ہے. دوسری بات جو یورپ کی یا دوسرے ممالک کی آپ کر رہے ہیں کہ وہاں آبادی کم ہے, وہ دین ان میں نہیں ہے, اخلاقیات کی کمزوری کی وجہ سے یا اس طرح کی دوسری جو مختلف وجوہات ہیں اس وجہ سے بھی یہ ایک جو ہے ان میں کمی ہے. ان میں بعض بچیاں, بعض نوجوان وہ اولاد کی طرف مائل نہیں ہوتے, چونکہ آگے اولاد وہاں ماں باپ کا جو ہے وہ سہارا نہیں بنتی, والدین جو ہیں اولڈ ہاؤسز میں چلے جاتے ہیں یا اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے. جبکہ اسلامی ممالک میں جو تصور ہے فیملی کا کہ اولاد اپنے والدین کی جو ہے وہ حفاظت کرتی ہے اور ان کے لیے سہارا بنتی ہے, تو ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے دلچسپی کا اولاد پیدا کرنے کا. اب جب کنٹرول کی طرف دیکھیں یا آگے مینج کی طرف کرنے کی طرف دیکھیں تو وہ مینج ایک اس وقت نا پوری عالم اسلام میں, اسلامی دنیا میں مسئلہ ہے کہ یہاں کے جو اصحاب اقتدار ہیں یا جو یہاں پر مخیر حضرات ہیں, اہل دانش ہیں, تو وہ کوئی ایک کلی طور کی جو نا کمزوری چل رہی ہے. اگر صحیح طور پر وسائل ملکوں کے عوام کے حق میں لگیں تو ہمارے تمام ممالک میں وسائل بہت ہیں. آپ اپنے ملک کی بات دیکھ لیں کہ آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ آپ کے یہی نوجوان اور یہی جو آپ کے مرد ہیں یہ پوری دنیا میں جا کر کام کر رہے ہیں. وہاں اگر یہی پاکستان میں ان کے پاس مواقع ہوں تو یہاں کام کریں اور یہاں اتنا زیادہ کام ہو کہ زر مبادلہ بھی آئے, ملک ترقی بھی کرے. اگر ہم اپنی اس جنریشن کو اچھے طریقے سے استعمال کریں تو یہ بھی جو ہے ایک اچھا جو ہے ہمارے لیے پہلو ہو سکتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اپنے افراد کو صحیح طرح استعمال نہیں کر رہے, ہم ان کے لیے صحیح جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, جو ریسورسز ہیں نا ہیومنز جو ہیں وہ ریسورسز ہیں ان کو صحیح طریقے سے استعمال ہونا چاہیے. اچھا ایک کالر بھی ہے ہمارے ساتھ, ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی فیاض صاحب, جی فیاض صاحب کیا فرمائیں گے؟ میں سر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم آبادی کے حوالے سے جو ہم بڑے ایڈ دیتے ہیں, اپنا پروگرام کرتے ہیں, بڑے فنڈز ہم اس پر خرچ کرتے ہیں, بڑا بجٹ. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ ایک جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ 2 سال تک بچے کی وہ پرورش کے لیے وقفہ بڑا ضروری ہے, اس کی پرورش ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ اویئرنیس پروگرام کے بجائے آپ یہ ایک پیکج دیں اس خاندان کو کہ وہ 2 سال کے لیے وہ وقفے کے ساتھ, اگر وہ 2 بچے, جس طرح ہمارا جو ہے وہ کہیں کہ 2 بچے ہی ہونے چاہیے, 2 بچے, تو وہ 2 بچے وہ اگر وہ اس کی وہ کفالت اچھی طرح کرتا ہے, اس کے لیے یا راشن فری ہو یا اس کے لیے صحت یا تعلیم فری ہونی چاہیے. اگر وہ 2 سے 3 کرتا ہے تو پھر بے سمجھ اس کو پھر وہ جو جتنی بھی مراد اس کو جرمانے لگائیں ان کو, جب مراد لے لیں. ایسا ہو نہیں سکتا نا, کیونکہ اسلام نے
یہ سوسائٹی نے یہ نہیں کہا کہ 2 کر دیں, وہ 2 والا فارمولا غلط ثابت ہو گیا ہے. بات یہ ہے کہ آپ اپنے جو حالات ہیں اس کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ کتنا ہونا چاہیے, اور اسلامی رول یہ ہے کہ 2 سال تک یہ جو ایک لینتھ ایک مقرر کر دی, ایک میعاد اللہ تعالیٰ نے, اس حساب سے جو ہے وہ وقفہ ہونا چاہیے. بہت شکریہ ادا کریں گے. ہمارے ساتھ فیاض صاحب موجود تھے. UNFPA کیا کام کر رہا ہے؟ جی, UNFPA بیسکلی ایک ایسی دنیا کی تشکیل چاہتا ہے جہاں پہ جب بچے کی پیدائش ہو تو اس پہ کسی ماں کا انتقال نہ ہو, کوئی بھی پریگننسی انوانٹڈ نہ ہو, اور کوئی نوجوان ایسا نہ ہو جو اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار نہ لا سکے. اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس سب کے حصول کے لیے یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک صنفی تشدد چل رہا ہے, جب تک کم عمری میں بچیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں, اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے. بالکل بالکل. اسی سلسلے میں ہم گورنمنٹس کے ساتھ مل کے گورنمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں, ان کی پالیسیز کے لیے ایڈوکیسی کرتے ہیں, اویئرنیس ریزنگ کرتے ہیں, کمیونٹیز کے ساتھ کام کرتے ہیں, ہیلتھ سسٹم کی اسٹرینتھننگ پہ کام کرتے ہیں, ورک فورس کی ٹریننگ کرتے ہیں. اسی طرح لیجسلیشن جو بہتر سے بہتر ہو سکے اس میں مدد کرتے ہیں, اور سروسز پروویژن میں جہاں تک ہو سکے ان کی اسٹرینتھننگ اور سسٹمز کی اسٹرینتھننگ کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں. بہت شکریہ ادا کریں گے روبینہ صاحبہ آپ کا, اور ڈاکٹر شفاقت صاحب آپ کا بھی وقت دیا آپ لوگوں نے. ناظرین, موضوع بڑا اہم ہے اور اس کے اوپر گاہے بگاہے ہم بات کرتے رہیں گے. بنیادی سلسلہ یہ ہے کہ ہمیں وہ بیلنس ضروری ہے جو کہ اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے, کہ جس سے ہمارے معاشرے کی جو تقسیم ہے وہ بھی متاثر نہ ہو, اور ہماری جو اولاد ہیں ان کے لیے بھی بہتر ہو, اور ہمارے معاشرے کے لیے اوور آل یہ معاملہ بہتر ہو. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک. صبح سویرے پاکستان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہالی ووڈ کا رخ کرتے ہیں جی. ہالی ووڈ میں فلموں کی ریلیز اور ان کے بزنس اور ان کے سٹارز اور ان کے سپر سٹارز, یہ تو بڑی عام سی بات ہے, لیکن اس وقت پورا ہالی ووڈ ہڑتال پر ہے. یہ ہڑتال کیوں ہوئی ہے, کیا وجہ ہے, کون کون سے لوگ ہڑتال کر رہے ہیں, اور یہ ہڑتال کب ختم ہوگی, ایک تو یہ ہے. اور دوسری بھی وہاں پر ایک فلم ہوئی ہے, اس پر بھی میں بات کروں گا, لیکن پہلے ذرا ہم یہ ہالی ووڈ کی ہڑتال پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ مدیحہ مسعود صاحبہ موجود ہیں کہ صحافی ہیں اور امریکہ میں مقیم ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ان یور شو. مدیحہ بہت شکریہ جی, پروگرام میں آپ نے وقت نکالا. یہ جو اسکرین ایکٹرز گلڈ کے تحت یہ جو ہڑتال چل رہی ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کیوں ہڑتال پر جانا یہ فلمی ستاروں کو پڑ گیا بھائی؟ اچھا, یہ ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ اور کمپلیکس سینیریو بنا ہے. ہالی ووڈ جو کیلیفورنیا کی جو سٹی ہے لاس اینجلس, اس کے قریب ایک چھوٹا سا شہر ہے ہالی ووڈ. وہاں پر 2 یونینز کی یہ اسٹرائک ہے, اور بیسیکلی ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ پیمنٹ کی وجہ سے ہڑتالیں سننے کو ملتا ہے. جنرلی جو اسٹرائک کا کانسیپٹ ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب پیمنٹ ڈیلے ہو یا پیمنٹ رک جائے. اور اس اسٹرائک کا بھی مقصد یہی ہے کہ پیمنٹس رک بھی رہی ہیں اور پیمنٹس کو بڑھانے کا مطالبہ بھی ہو رہا ہے. اور 2 یونینز کے درمیان اب یہ آپ کہہ لیں کہ یہ سچویشن رک گئی ہے, ایک گٹھ جوڑ ہے جس کا سلوشن ابھی تو دکھائی نہیں دے رہا ہے. 1960 کے بعد کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑی اسٹرائک ہے, اور پریزیڈنٹ بائیڈن بھی اس اسٹرائک کو سپورٹ کر چکے ہیں. اسی وجہ سے اسٹرائک کی جو ہے کہا جا رہا ہے کہ اس کا ختم ہونا آنے والے وقتوں میں وہ ممکن نہیں ہوگا. یہ اسٹرائک ایوری ویک, ایوری منتھ اور پرابیبلی ایوری ایئر بڑھتی جائے گی. ابھی تو 3 دن ہوئے ہیں, اور پہلے یہ مئی میں سٹارٹ ہوئی تھی, لیکن تھوڑے وقت کے ساتھ یہ رک گئی تھی. اس میں شدت میں جسے کہتے ہیں کمی آ گئی تھی. بٹ 3 دن سے دوبارہ سے یہ اسٹرائک شروع ہوئی ہے, اور اب ڈے بائی ڈے یہ اگریسو ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ یہ سٹارٹ ہوئی اسکرین پلے رائٹر اور پروڈیوسرز کے ساتھ. اس کی وجہ کیا ہے بنیادی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جناب جی 2 یونینز ہیں, SAG اینڈ AFTRA. ان کا کلیش ہو رہا ہے لیبر کی بنیاد پر. AMPTP جو کہ جس کا ایبریویشن جو ہے الائنس آف موشن پکچر اینڈ ٹیلی ویژن پروڈیوسرز, اس کے ساتھ کلیش ہے. یہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ویج کیا بنے گی, سیلری کیا بنے گی, کتنی ویجز کس کو دی جانی چاہیے, ایکٹرز کو کیا ویج ملے گی, اسکرین پلے رائٹرز کو کیا ویج ملے گی. اب کلیش اس وجہ سے ہے کیونکہ جو موشن پکچرز والے ہیں وہ لیبر یونین کو صحیح پے آف نہیں کرنے کا ارادہ رکھتے. اور لیٹسٹ جو ان کا بیان انانیمس سامنے آیا وہ یہ آیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو یونین اسٹرائک پر ہے ایکٹرز, پروڈیوسرز اور اسکرین پلے رائٹرز کی,
इस हद तक वो गिर जानी चाहिए कि उनके अपार्टमेंट्स और घर तक बिक जाएं। कैन यू बिलीव दैट कि वो यहाँ तक स्ट्रिक्ट अपनी स्टेटमेंट दे चुके हैं और उन इस बात से उनका कोई इरादा लगता नहीं कि वो थोड़ी सी भी लचक दिखाएंगे। और मसला ये है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये जगह लेती जा रही है। अब एक्टर्स और स्क्रीन प्ले राइटर्स जो स्ट्राइक पर आए हैं, नेटफ्लिक्स के ऑफिस के सामने ये प्रोटेस्ट हुआ है, वो इस वजह से क्योंकि अब स्टूडियोज यूज हो रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एक्टर्स के फेस को स्कैन किया जा रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हेल्प ली जा रही है एक्टिंग की। स्क्रीन प्ले राइटर्स की नौकरियां चली गई हैं क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से स्क्रिप्ट राइटिंग कराई जा रही है। तो स्लोली ग्रेजुअली अब ये भी कहा जा रहा है कि ये सारी जो स्ट्राइक है पेनिट्रेट करके जर्नलिस्ट की लाइफ तक भी आ सकती है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो वहां भी टेक ओवर कर रहा है, इस फील्ड को भी टेक ओवर कर रहा है। दैट इज स्ट्राइकिंग। और जो इस मामले की नौयत को समझते हैं डेफिनेटली दे ऑल आर ऑन स्ट्राइक। और इस स्ट्राइक में अभी फिलहाल तो कमी कोई दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि इसमें कौन कौन से अदाकार शामिल हैं और इनको सपोर्ट कर रहे हैं? अच्छा, इसमें एमी अवार्ड्स जिन एक्टर्स ने लिए वो, लेकिन अभी जो मेन स्ट्रीम एक्टर्स हैं वो इसके साथ अभी इस लाइन में नहीं जुड़े हैं, इस एसोसिएशन का हिस्सा नहीं बने हैं। अब 1,60,000 से ज्यादा लोग हैं इस यूनियन में जो स्ट्राइक कर रहे हैं। अभी तक मेजर 2 सिटीज में शुरू है, क्योंकि जो हॉलीवुड का काम है वो लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क में यहाँ पे होता है मेजर। अब ये कहा जा रहा है कि ये रेड कार्पेट जो इवेंट्स हैं ये भी मुतासिर हो सकते हैं, क्योंकि एक्टर्स जो है जो वो इस यूनियन का हिस्सा बनेंगे, दे आर बाउंड कि वो किसी भी जगह पार्टिसिपेट नहीं करेंगे अदर देन द स्ट्राइक। और उनको परसेंटेज चाहिए, क्योंकि जब मूवी और फिल्म की एपिसोड लगती है तो पर एपिसोड का परसेंटेज दिया जाता है। बट OTT स्टेशन की वजह से पेमेंट एक साथ होती है और जितने व्यूज बढ़ते जाएंगे उतना रेवेन्यू बढ़ता है प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। बट द एक्टर्स और जो स्क्रीन प्ले राइटर्स हैं उनकी नौकरियां भी चली गई। और एंड क्रेडिट्स आप देंगे क्या? आप लिखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्रेडिट्स जाते हैं, जस्ट लाइक हम पहले पढ़ते थे स्क्रीन प्ले राइटर बिल्कुल ऐसे होगा। कंप्यूटर ने लिखी है ये फिल्में जी, और कंप्यूटर ने ही चलाई है ये फिल्में और कंप्यूटर ही काम करेंगे उसमें। सो ये बड़ा ही परेशान कर देने वाली सिचुएशन है। कंप्यूटर ही काम है, देखेंगे भी कंप्यूटर ही फिर। अच्छा, एक और आखिरी चीज़ जिसकी तरफ मैं आना चाहूँगा, ये आपने बड़ी डिटेल में बता दिया हमें कि ये जो फिल्में है, जो हड़ताल है, उसके साथ क्या हुआ। एक फिल्म जो व्हाइट हाउस में हुई है उसका भी ज़रा बता दें कि वहाँ से कोकेन बरामद हो रही है। भाई ये कौन सी फिल्म शुरू हो गई है, ये क्यों हुआ? वैसे अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछे तो मुझे कोई ख़ास हैरानी नहीं हुई। उसका कट शॉर्ट मैं रीज़न यही बताऊंगी। एवरीबडी नोज इन यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट बाइडन जो है, इनके बेटे हंटर बाइडन, ही इज़ मोर इनटू ड्रग्स। और उनको इससे भी ज़्यादा शौक है कि वो अपनी खुद से मूवीज़ भी बनाते हैं व्हाइल ही डू ऑल दिस क्रैप थिंग। तो काफ़ी दफ़ा उनकी 2-3 दफ़ा वीडियोस उनकी वायरल भी हो चुकी हैं। सो जब मैंने ये स्टोरी मेरी नज़र से गुजरी थी तो मुझे फर्स्ट थॉट मेरे दिमाग में यही आई कि शायद लिंक वहीं करेगा। और अभी भी आप देख लें कि जब वो एक कोकेन का छोटा सा पैकेट निकला है, सबसे पहली बात तो ये सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के ऊपर सवाल उठते हैं कि कोकेन का पैकेट आया कैसे। और उसके बाद एक बचगाना सी ये स्टेटमेंट दी गई है कि शायद किसी विजिटर के साथ आ गया। मतलब अगेन पॉइंट आ गया सिक्योरिटी रिस्क पे कि कोई भी विजिटर उसका ऐसे ही चेक एंड बैलेंस हो जाता है। हर किसी को पता है कि कितनी ज़्यादा छानबीन होती है हर उस शख्स की जो व्हाइट हाउस में दाखिला चाहता है। तो ये आसान नहीं है कोकेन का पैकेट ले आना वेस्ट साइड पर। और फिर उसे बंद किया गया, पूरी तलाशी की गई, क्या होगी जी। बंद दरवाजों में कैबिनेट को ब्रीफिंग तो दी गई है और FBI की जानिब से, लेकिन ना कुछ बताया नहीं गया। कोई भी सेटिस्फाई नहीं है, किसी को भी मुतमईन करने वाले जवाब नहीं मिले हैं और केस को बंद कर दिया गया बस। और ये इशारा जाता है कि ऑफ कोर्स कोई ना कोई खास तो इन्वॉल्व था, केस बंद हो गया, गलती की वजह से केस बंद हो गया। बिल्कुल, जहाँ बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हो वहाँ पर तो केस बंद ही हो जाते हैं ना भाई। ये तो हम सब जानते हैं। ये तो आम आदमी होता है तो उसका कोई केस हो तो बस फिर देखें वो कैसे आगे बढ़ता है। लेकिन बड़े बड़े लोगों का केस बंद हो जाता है। कोकेन जो है ना वो बड़े मुल्कों को बर्बाद किया है जी उसने। थैंक यू, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मदिया मसूद साहिबा हमारे साथ मौजूद। और हॉलीवुड की स्ट्राइक पर बात हो रही थी। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। ज़र मुबादला के कम होते हुए ज़खायर की वजह से हुकूमत ने जब दरामदात पर पाबंदी लगाई तो बहुत सी सनतों का खाम माल भी आना बंद हो गया और इसकी वजह से कारोबार के हालात बिगड़ने लगे। दरामदात पर पाबंदी से मुतासर होने वाले कारोबार में पोल्ट्री का काम भी शामिल है। सोयाबीन्स की जो सीड है उसकी दरामद रुक गई, जो कि मुर्गी की खुराक का अहम तरीन जुज़ है। खुराक न मिलने की वजह से फार्मर्स ने शेड में चूज़ों की अफजाइश रोक दी और एक अंदाजे के मुताबिक 40% पोल्ट्री इंडस्ट्री इस वक्त बंद हो चुकी है। पैदावार में कमी की वजह से मुर्गी के गोश्त की कीमत में भी इजाफा हो गया है। पोल्ट्री इंडस्ट्री के मुताबिक गुज़िश्ता साल के मुकाबले में मुर्गी के गोश्त की कीमत में 67% इजाफा हुआ है और महकमा लाइफ स्टॉक ने भी इस बहरान में वफाकी हुकूमत पर जिम्मेदारी ही आयद की है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नवाबजादा शहजाद अली खान, जो कि पैट्रन इन चीफ हैं जो कि ऑल पाकिस्तान सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एसोसिएशन है, और हमारे साथ मौजूद हैं जी मियां मोहम्मद अहमद साहब, जो कि चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एसोसिएशन की। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले शहजाद साहब आपकी तरफ आते हैं। सर मुझे ये बताइए कि ये जो एक क्राइसिस पैदा हो गया इस वक्त पोल्ट्री का, इसकी बुनियादी वजह या यूं कहिए कि जो बैकग्राउंड है वो क्या है? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपने अपने मॉर्निंग शो में उठाया है, क्योंकि सुबह सुबह ही रोज़ सौदा वगैरह आता है और मुर्गी की कीमत जो है वो हर घर में उसका बिल आता है और उसकी तकलीफ आती है साथ, क्योंकि ये मुर्गी जो है ये अक्टूबर से पहले बिल्कुल अपनी एक कम तरीन प्राइस के ऊपर बिक रही थी पाकिस्तान के अंदर, और 10 साल में अगर आप तमाम कमोडिटीज़ के साथ कंपैरिजन करें तो मुर्गी की कीमत, मुर्गी एक वाहिद ऐसी कमोडिटी है जिसकी प्राइस नेग्लिजिबल इंक्रीज़ आई है, और ये 250 से 250 रुपये एक्स फार्म जो है मुर्गी की कीमत रही है। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन अक्टूबर में हुकूमत पाकिस्तान बजरिया चंद लोगों के, हुकूमत तो नहीं मैं कह सकता, चंद लोगों ने एक वेंचर करने की कोशिश की और उस वेंचर में मामला ख़राब हो गया। उनका ख्याल था कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री शायद इसमें कोई बहुत ज़्यादा नफ़ा कमा रही है और वो नफ़े की कोई तकसीम हो जाएगी। जब वो ना हुई तो मामला गड़बड़ हो गया, और गड़बड़ होने के बाद सोयाबीन सीड की इंपोर्ट बंद हो गई, जिसके बाद जो जहाज़ खड़े हुए थे वो भी सारे रुक गए। वो 1 बाय 1 करके रिलीज़ हो गए, लेकिन कीमतें नीचे नहीं आई, क्योंकि पिछले 8-9 महीनों से सोयाबीन मील की इंपोर्ट के ऊपर मुकम्मल पाबंदी है हुकूमत की तरफ से, और ये उन कानूनों का सहारा ले रहे हैं जो कानून दूसरे ममालिक में भी हैं। मसलन बांग्लादेश में यही कानून है जो पाकिस्तान का है, लेकिन वहाँ पे सालाना 35 लाख टन सोयाबीन इंपोर्ट होता है, क्योंकि मुर्गी को एक प्रोटीन चाहिए, एक ग्रोथ फैक्टर चाहिए, एक लाइसिन चाहिए, जिसके बाद मुर्गी ने अपनी ग्रोथ दिखानी है। वो सोयाबीन की अदम मौजूदगी में फैक्टर गायब हो जाता है, और जिससे मुर्गी जो है वो 250-250 रुपये की कॉस्ट पर चिकन जो पर किलो आती है वो इंक्रीज़ होकर 350 से 450 रुपये हो जाती है। इसीलिए ये पहली बड़ी ईद है जो गुजरी है अभी। आप देखें कि इसके ऊपर 800-900 रुपये किलो गोश्त था, जबकि आप पिछले 10 साल 20 साल की कंपैरिजन हिस्ट्री बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, वरना कम होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं खुद भी मैंने जब लिया तो मुझे अंदाजा हो गया और मैं यही सोच रहा था कि ये कम क्यों नहीं हुई है, तो अब मुझे भी समझ में आया कि इस क्राइसिस की वजह क्या है। अच्छा मियां मोहम्मद अहमद साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। सर ओवरऑल इस वक्त जो पोल्ट्री की सनत है वो कितना मुतासिर हुई है, कितना नुकसान पहुँचा है ये जो सोयाबीन की जो दरामद के मसाइल जो चल रहे हैं? तकरीबन जी बहुत शुक्रिया कि आज आपने इस अहम मौजू की तरफ आपने मुद्दा उठाया। 40% से ज़ायद इंडस्ट्री, जैसा कि आपने शुरू में भी बताया, कि वो तकरीबन बंद हो चुकी हुई है और बाकी जो है इस वक्त क्राइसिस का शिकार है। बिला वास्ता 15 लाख से ज़ायद लोग जो हैं वो इस शोबे से मुंसलिक हैं, जिसके अंदर जो ये वो हिस्सा है जो कभी अवाम के सामने नहीं आया। जिस तरह से अगर आप शॉपकीपर को देखें, मुर्गी वाले की दुकान देखें, वो सारे के सारे लोग इससे बराह रास्त मुतासर होते हैं। और ये मुर्गी एक ऐसा जुज़ है, जो बुनियादी जुज़ है, जो हर घर की ज़रूरत है, और हर जगह के ऊपर ये लोग जो हैं वो यही एक सस्ता तरीन एक ज़रिया है जो कि गोश्त फरामी होती है, और ज़्यादातर लोग इसके अंदर मुतासर होते हैं। आम आदमी जिसको आप कह सकते हैं कि वो इसके अंदर मुतासर होता है, और ये बुनियादी एक हिस्सा है। तो सर इसका कोई और ऑल्टरनेट नहीं है? मतलब जैसे सोयाबीन का अगर हम इंपोर्ट का मसाइल का शिकार हैं तो कोई ऑल्टरनेट फीड हो जो कि उसी का काम करे?
جی بالکل، اس کا آلٹرنیٹو فیڈ کینولا سیڈ ہے، لیکن اس کے اندر اس کی افزائش میں بہت فرق پڑتا ہے. اس کی جو موٹیلٹی ہے وہ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس میں گروتھ جلدی ہوتی ہے. سویابین جو میل ہے، اگر آپ اس سے افزائش کریں تو مرغی جلدی اس کی ایک تو افزائش ہوتی ہے، جلدی اس کی بڑی ہو جاتی ہے، جبکہ دوسری فیڈز کے اندر وہ اتنی آسانی سے وہ نہیں بڑھ پاتی، جس کی وجہ سے اس کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کے اندر اضافہ ہوتا ہے، جس کا عام افیکٹ جو ہوتا ہے وہ عام آدمی کے اوپر مرغی کی قیمت کی صورت میں آتا ہے. جو مرغی تقریباً 4 ہفتے میں پیدا ہوتی ہے، وہی مرغی 7 سے 8 ہفتے کے اندر پیدا ہوتی ہے. آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ 7 یا 8 ہفتے کے اندر جو مرغی کی افزائش ہوگی اس کے اوپر کیا لاگت آئے گی، اور 4 ہفتے میں کیا لاگت آئے گی. یہ بہت بڑا ایک افیکٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر افیکٹ آتا ہے. میں میاں احمد صاحب بالکل ٹھیک. شہزاد صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا. اب حکومت سے جو آپ کے جو مذاکرات ہوئے، ایک سیکنڈ جو سویابین، دیکھیں بنیادی ایشو کو سمجھنا چاہیے. سویابین کے اندر جو پروٹین ہے وہ 48 سے 50% ہے، جبکہ کنولا میں 33-34% ہے. جب پروٹین کم ہو جاتی ہے تو مرغی زیادہ خوراک کھاتی ہے، زیادہ خوراک کھانے کی وجہ سے اس کی کاسٹ، اس کی لاگت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. یہ پھر کاسٹ ظاہر ہے پھر لوگوں کو ہی دینی ہوگی، اور لوگوں کے لیے مہنگی مرغی جو ہے وہ ظاہر ان کے کچن پر ایک بہت بڑا ایکسپینس ہوگا. ویسے ہی مہنگائی کے حالات جو ہے وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں. تو سر اب حکومت جو ہے اس سے آپ لوگوں کی جو بات چیت یا مذاکرات ہوئے وہ کہاں تک پہنچے ہیں، اور کیا موقف ہے حکومت کا؟ دیکھیں حکومت سے بات چیت پچھلے 4 سال سے اور ابھی پچھلے 1 سال سے، جب سے میاں احمد صاحب ہمارے چیئرمین ہیں، ان کی سربراہی میں حکومت کے ساتھ مذاکرات ڈیلی بیسس پہ نہیں تو کم از کم 2-3 ٹائمز اے ویک جاری ہیں. اور حکومت نے اس کی ٹیکنیکل کمیٹیز تھیں، ان کی مختلف اپروولز تھیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، حکومت جو کہتی ہے کہ جی ایم او کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے، تو جی ایم او تو حکومت پاکستان نے 2005 میں کاٹن سیڈ کے کیس میں اپروو کر دیا ہے. اب جب کاٹن گرو جی ایم او ہوتی ہے تو کاٹن سیڈ جی ایم او ہوتا ہے. کاٹن سیڈ جی ایم او ہوتا ہے تو وہ ڈائریکٹلی بھینس کھاتی ہے، اس کی جو کھل ہے، اور وہ جب بھینس کھاتی ہے تو اس کے دودھ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. تو یہ کہنا ہے کہ ہم نے جی ایم او کا فیصلہ کرنا ہے، وہ فیصلہ تو آج سے 17 سال پہلے ہو چکا ہوا ہے. اب حکومت بہرحال جو بھی حکومت کا موقف ہے اس کے اوپر حکومت اس کے اوپر اب جو سمری ہے اپروول کی، وہ ایک کیبنٹ کمیٹی آن لا ہے جس کے اوپر وہ لے گئی ہے، اور اس کی اپروول کے بعد کیبنٹ میں چلی جائے گی. اور مجھے امید ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اس حکومت کے اختتام سے پہلے اس اپروول کو کر کے، ایک جس طرح پیٹرول کی قیمتوں کم کر کے انہوں نے ایک ریلیف دیا ہے، مرغی کی قیمت کر کے ایک بہت بڑا ریلیف دیں گے. اور میرا خیال ہے کہ یہ 15-16 ماہ کی جو گورنمنٹ ہے اس میں سب سے بڑا ریلیف فیکٹر جو ہوگا وہ شاید چکن پرائس نیچے لانے کا ہوگا. تو میاں صاحب اگر یہ 14 اگست کو تو ویسے کہہ دیا ہے کہ جی حکومت ہم ختم کر دیں گے اور اس کے بعد پھر نگران حکومت آ جائے گی، اگر یہ حکومت ختم ہوتی ہے اور اس وقت تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا تو یہ کرائسس مزید کتنا سنگین ہو سکتا ہے؟ سر یہ جو بیچ میں انٹرم نہیں دیکھیں سنگین تو ہوا ہے. جی میاں صاحب میں آپ کی طرف جاؤں گا. جی سر جی، یہ انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ تو یہ شاید فیصلہ نہ کر پائے، اور یہ سنگین تو آلریڈی یہ معاملہ کافی زیادہ ہوا ہے. اگر آپ یہ دیکھیں تو اس وقت اس کو 1 یا 1.5 مہینے کے اندر میکسیمم طور کے اوپر اس کو حل ہو جانا چاہیے تھا. لیکن ہم امید کرتے ہیں اس وقت حکومت سے اور حکومتی اداروں سے کہ بالکل فائنل سٹیج کے اوپر ہے یہ اس وقت، اور گورنمنٹ اس کو گورنمنٹ بھی چاہتی ہے کہ اس کو حل کرے. پرائم منسٹر صاحب اگر اس پہ توجہ دیں تو یہ زیادہ دیر کی بات نہیں ہے، فوراً یہ حل طلب معاملہ ہے اور یہ ہو جائے. اور اگر یہ بھی نہیں ہوا تو پھر یہ جب تک دوسری کوئی مستقل گورنمنٹ نہیں آتی اس کا حل نہیں ہو سکے گا. نواب صاحب اس کے اوپر تفصیلی روشنی ڈال سکتے ہیں. نہیں میں میاں صاحب میں یہ سمجھتا ہوں آخری منٹ میں چاہوں گا اس کو تھوڑا سا بریفلی ایکسپلین کر دیں. گورنمنٹ ہے جی، یہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، اور اس حکومت کے اختتام کے بعد انہوں نے لوگوں میں جانا ہے ووٹ لینے کے لیے. جو اس کا لیگل فریم ورک تھا، جو پروسیجر تھا، جو ٹیکنیکل کمیٹیز تھیں، سب کی اپروول ہو گئی ہے. تو ایک فائنل جو سٹروک لگانی ہے یعنی بال پینلٹی سٹروک کے لیے رکھی گئی ہے، اور اس بال کو اب گول میں ڈالنا ہے. میرا خیال ہے کوئی وجہ ہی نہیں ہے، حکومت جو ہے صرف آپ کے چینل کے ذریعے اور مختلف چینلز کے ذریعے آگاہی دلانے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے. پرائم منسٹر صاحب نے چلی لاسٹ 4 ویکس میں ان کے پاس اور بہت سارے ایشوز ہوں گے کرنے کے لیے، تو وہ یہ جاتے ہوئے ریلیف دے کے جائیں گے. ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ جو اپنی 5 سالہ ٹرم اینڈ کر رہی ہو
اور اس نے ساتھ ہی الیکشن میں جانا ہو اور کوئی IMF کی مجبوری نہ ہو, کوئی اور کسی قسم کی مجبوری نہ ہو, ایک ریگولیٹری فریم ورک کی مجبوری ہو جو وہ بھی دور ہو چکی ہو, تو اس کے بعد اس کی اپروول نہ کرنے کی کوئی وجہ, جو کوئی منطق جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گا. بالکل ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ ادا کریں گے. نواب شہزاد علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود, محمد احمد صاحب موجود تھے ہمارے ساتھ, اور بات ہو رہی تھی پولٹری کرائسس کی. اگر یہ کام نہ کیا گیا حکومت کی طرف سے تو پھر ظاہر ہے یہ کرائسس جو کہ اس وقت بہت زیادہ شدید ہو چکا ہے, یہ مزید بڑھ جائے گا, اور جو پولٹری کی پرائس ہے, جو مرغی جو ہم روزانہ کی بنیاد پر کھاتے ہیں, اور ہمارا جو کچن کا جو بجٹ ہوتا ہے, جو اس مہنگائی کے دور میں لوگ بڑا بیلنس کر کے چل رہے ہوتے ہیں, بڑی کوشش کرتے ہیں کہ مینیج کر لیں کسی طریقے سے, وہ مینجمنٹ بھی خراب ہونے کا اندیشہ ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. ناظرین, آپ سے کل پھر ملاقات کریں گے, اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے